سلام اور آداب، نمستے، ست سری اکال، خداوند کی آپ سب پر سلامتی ہو۔ آج میں اسلام آباد میں میرے ایک محسن دانشور، جو میرے لیے ذاتی طور پر محسن ہے اور ہماری علمی فکری حلقوں میں بہت ہی معروف نام، اور ڈاکٹر رویش ندیم صاحب کے ساتھ میں موجود ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کی ابھی تک کئی کتابیں آئی ہے۔ آپ کا پی ایچ ڈی منٹو کے اوپر ہے، منٹو کی عورتیں، اور بہت ہی یعنی ایک نئے زاویے سے وہ منفرد کام ہے اس کا اردو زبان میں، یعنی اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو ڈاکٹر صاحب کا اپنا تعلق ادب سے بھی ہے، اور پھر ہمارے یہاں ادب سے تعلق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صرف ادب کی کچھ چیزوں پہ، اس میں بھی علمی طبقات ہے۔ تو میں نے جتنا ڈاکٹر صاحب کو دیکھا، پڑھا، سنا ہے، وہ اس میں سب سے اونچے طبقے پہ ہے اس اہل علم میں۔ یعنی آپ کی نظر فلسفی پہ بھی ہے، آپ کی نظر مذہب کے پہلوؤں پر بھی ہے، جدید جتنی بھی ادبی تحریکیں ان پر بھی آپ کی نظر، پھر اس کے ساتھ ساتھ فلسفی کے جو مختلف مسائل ہے یا اس سے متعلقہ سوالات ہیں ان پہ جو ڈاکٹر صاحب کی نگاہ ہے، اور جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے جس انداز سے ڈاکٹر صاحب جواب دیتے، تو میں پورا تعارف ڈاکٹر صاحب کا میں نہیں کرا سکتا ہوں۔ یعنی یہ جس طرح سورج سامنے موجود ہو اور ایک بندہ جو وہاں پر چراغ لے کے جائے، تو یہ اس طرح کی مثال ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا میرے ساتھ جو تعارف بنا وہ اسلامک یونیورسٹی سے آپ سے میں متعارف ہوا، اور پہلی ہی ملاقات میں جو بندہ آپ کو اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب کی ایسی شخصیت تھی۔ میں نہیں جانتا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے نہیں جانتے تھے، لیکن میں ایک مسئلہ لے کر گیا تو جس پیار، محبت اور شفقت کا انہوں نے اظہار کیا، وہ تاثر میرا ابھی تک میرے دماغ پہ اور میرے دل پہ موجود ہے۔ اور ان کے اپنے اسٹوڈنٹس کچھ سے بھی میں بات ہوئی تو ہر ایک کا یہ تھا، یعنی اخلاق، اور جو بندہ جتنا صاحب علم ہوتا ہے اس کا اخلاق بھی اتنا ہوتا ہے، اور اس میں جو عاجزی ہے وہ بھی اتنی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے طالب علم کو ٹائم دیا گفتگو کے لیے۔ میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا اپنا جو شعبہ ہے، علمی جو کام آپ کا ہے، اس سے متعلق تھوڑے سے ہمیں، ہمارے ناظرین کو تھوڑی سی آگاہی مل جائے۔ شمس بھائی، ایک تو میں اپنے نیچر میں استاد ہوں، اور پھر پیشے کے اعتبار سے بھی استاد ہوں۔ میں نے کالجز میں بھی پڑھایا اور یونیورسٹی میں بھی پڑھایا، اور اب میں فل پروفیسر کی حیثیت سے ایک کالج میں ہوں، اور وہاں ڈین اور صدر شعبہ کی حیثیت سے اردو کے حوالے سے کام کر رہا ہوں۔ میں نے ایک طویل عرصہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں گزارا، اور میرا جو بنیادی طور پر جو کام ہے وہ تو تنقید اور اردو نظم نگاری، یہ دو میرے بڑے حوالے ہیں۔ اور تنقید کے ضمن میں ہی میری یہ ساری کتابیں ہیں، جن میں سے 2 کتابیں میری نظم پر ہیں۔ میں خود نظم لکھتا ہوں، ماڈرن نظم کہتا ہوں، اور باقی کام میرا کچھ یہ ہے، کچھ چھپنے کے لیے تیار ہے اور پریس میں ہے۔ تو آپ کی ساری کتابیں تو نہیں ہے، باقی بھی ہے میرے پاس؟ جی ہاں، جی ہاں، بالکل ٹھیک۔ تو ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سوالات کی طرف جانے سے پہلے ایک بنیادی سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس دنیا کو فلسفے میں، جس کو ہم میٹا فزکس کے مسائل کہتے ہیں، اس کو اخلاقی معاملات، ان سب پہ بات کرتے ہوئے آپ کا فریم ورک یا ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ ورلڈ ویو جو ہے، میں نظریاتی اعتبار سے پروگریسو ہوں۔ اچھا۔ اور اس میں میرے جتنے بھی لوگ جو ہیں جو پروگریسو ازم کے میں ساتھ ہیں، چاہے وہ مذہبی ہیں، چاہے وہ سیکولر ہیں، تو وہاں پر ہمارا ایک نظریاتی اشتراک ہے۔ صحیح۔ لیکن میرا جو تصور جہاں بینی ہے جی، وہ سائنٹیفک ہے اور فلسافیکل ہے۔ ظاہر ہے کہ میں ایک مذہبی جو ورلڈ ویو ہے وہ اس طرح سے نہیں رکھتا ہوں، ٹھیک، بلکہ اس میں ایک تعقل، اور تعقل کا بھی جو سائنسی اس کا مرحلہ ہے، اس سے میں ذہنی طور پر متاثر ہوں۔ اور لہٰذا میں مذہب کو، تاریخ کو، سماج کو اور مابعد طبیعیات کو، سب کو میں تعقل
کے زاویے سے ہی دیکھتا ہوں اور تعقل کے زاویے میں بھی میں جدلیاتی زاویے سے اس کو دیکھتا ہوں۔ بہت اچھا۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہم انسانی دانش کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ سوالات نظر آتے ہیں جو ہر تہذیب میں وہ سوالات رہے ہیں، اور جتنے سوچنے والے دماغ ہیں انہوں نے ان سوالات کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی۔ اور جو معلوم تاریخ ہم الیکسینڈر وغیرہ سے شروع کریں، انسانی سیکولر دانش کی تاریخ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے دیومالائیت کا بھی دور تھا، تو وہ بھی شاید ان سوالوں کا جواب دینے کی ہی ایک کوشش تھی۔ تو دیومالائیت ہے، پھر فلسفہ ہے، پھر جدید سائنس کا بھی جو پورا مرحلہ، تو یہ 3 یا 4 اور پھر مذہب۔ اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ مذہب کو اور دیومالائیت کو ایک جگہ رکھتے ہیں یا ان میں کوئی فرق کرتے ہیں؟ لیکن جو ہمارا مذہبی ذہن ہے یا جو دینی ہمارے ہاں جو لوگ بات کرتے ہیں وہ دیومالائیت کو الگ کرتے ہیں اور مذہب کو الگ کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہمارے پاس آ گئی: دیومالائیت، تعقل یا عقل یعنی فلسفہ، سائنس اور مذہب۔ تو کیا یہ چاروں انسان کے سوالوں کا جواب دینے کے انسان کے مختلف ذرائع تھے؟ اگر ایسے تھے تو ان میں کیا فرق ہے بنیادی؟ دیکھیے، انسانی ارتقاء جو ہے اس میں جو مختلف مرحلے آئے ہیں جی، ہماری انسانی تہذیبی تاریخ کے اندر، تو یہ جو 4 مرحلے ہیں یہ آپ نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے۔ صحیح۔ مثلاً دیومالائیت سے پہلے انسان مظاہر فطرت کو پوچھتا تھا، دریا، درخت، جی، چاند، ستارے، اور جب اس کا تعقل بڑھا ہے اور وہ یوں کہہ لیں کہ پتھر اور تانبے اور کانسی کے دور سے ہوتا ہوا وہ زراعت کے دور میں داخل ہوا، تو زرعی دور میں داخلہ جو ہے وہ اس کا متھ کا دور ہے، جسے ہم دیومالا یا اساطیر کہتے ہیں۔ ٹھیک۔ اس میں اس نے چیزوں کو زیادہ پرسونیفائی کر لیا اور اس میں ایک ماورائی قوتوں کی تشکیل جو ہے وہ انسانی زاویے سے دینی شروع کر دی۔ لہذا ہر تہذیب جو ہے وہ دیومالا کے عہد سے گزری ہے، اور یہ ایک طویل تاریخ ہے۔ لیکن دیومالا کے اوپر اس سے پہلے کے اثرات موجود ہیں، کیونکہ وہ بھی ایک طویل تاریخ رکھتی ہے۔ جی، دریاؤں کو خوش رکھنا تاکہ ان کے سیلاب اور ان کی طغیانیاں جو ہیں وہ انسان کو برباد نہ کر دیں، اس کی خشک سالیاں جو ہیں وہ کسی بھوک کو پیدا نہ کر دیں، یا درخت ہے یا سورج ہے یا چاند ہے، تو اس کے اثرات دیومالائیت پر آئے۔ تو دیومالا میں جو بڑے بڑے کریکٹر ہیں وہ دراصل پچھلے عہد کے جو بڑے بڑے سمبلز تھے اس میں کنورٹ ہوئے اور وہی ایکسٹینڈ ہوئے۔ لیکن جب یہی جو دور ہے زراعت کا دور، وہ بڑی بڑی بادشاہتوں میں کنورٹ ہوا، تو پھر یہ مذہب کا دور ہے۔ یہ لوہے کی ایجاد کے بعد سامنے آیا، لوہے کی دریافت کے بعد۔ تو اب یہ ہو رہا تھا کہ یہ جو دیومالا کا عہد ہے اس میں انسان چھوٹے چھوٹے قبائل میں تھا، ٹھیک ہو گیا، اور اس میں چھوٹی چھوٹی راجواڑیاں تھیں۔ لیکن لوہے کی دریافت کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو قبائل ہیں ان کا اتحاد شروع ہوا، اور وہ اس اتحاد نے چھوٹی چھوٹی زرعی زمینوں کو بڑی زمینوں میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو گویا ایک بڑی انسانی وحدتیں بننا شروع ہو گئی۔ صحیح۔ اس بڑی وحدت کو پہلے چھوٹی وحدتوں کو سردار کنٹرول کرتا تھا، تو بڑی وحدتوں کو بادشاہ نے کنٹرول کرنا شروع کیا۔ یہی وہ دور ہے جب فرائین بھی پیدا ہوئے، یہی وہ دور ہے جب بڑے بڑے جو ہے شہنشاہ اور بادشاہ سامنے آئے، اور یہ سارا مذہب کا دور ہے۔ اب مذہب کے اوپر دیومالا کے بھی اثرات ہیں اور اس سے پہلے عہد کے بھی اثرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ خود جو آخری لیٹسٹ مذہب ہے، بڑا مذہب جو ہے، ورنہ تو لیٹسٹ میں تو اور بھی بہت سارے مذاہب آ جاتے ہیں، خود گرو نانک کا جو مذہب ہے، اسلام جو ہے، جس نے اس گلوب کو زیادہ بڑی سطح پر متاثر کیا، خود اس کے اندر بھی میتھولوجی کے اثرات آئے۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ میتھولوجی کے یہ اثرات جو ہیں اس کی قرآنی تعلیمات کے اندر بہت بڑے شکلوں میں موجود ہے۔ دراصل جب یہ جو
7ویں صدی کی ریفارمیشن کی تحریک تھی جسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلایا. یہ بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک دراصل قبائل کو جاگیرداریت میں اور سرداریت کو بادشاہت میں کنورٹ کرنے کا تاریخی مرحلہ تھا. اچھا. اور اس مرحلے کو حضرت نے پورا کیا. صحیح. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے مسلمان اور اسلام کے ذریعے سے قبائلی وحدتوں کو توڑا اور اس کو بڑے اس میں ضم کر دیا. بالکل. اور اسی سے پھر ایک انٹرنیشنلزم پیدا کیا. پہلے نیشنلزم پیدا کیا قبائلی وحدتوں کو توڑ کر, اور اس سے پھر وہ انٹرنیشنلزم ڈیولپ کیا. تو اب آپ یوں دیکھ لیجئے کہ لیکن بعد میں جب یہی مذہب جو ہے عوامی سطح پر پھیلا اور مختلف کلچرز میں چلا گیا, مختلف تہذیبوں میں سرایت کر گیا, ان کے اثرات آنا شروع ہو گئے. تو ان کے اثرات کے تحت جس تہذیب میں اور کلچر میں گیا, اس کے اثرات کے تحت وہاں کی دیو مالا اس کے اندر سرایت کر گئی. اب کس طریقے سے ہندی مذہب کے اندر کرشن کا روپ جو ہے وہ سرایت کیے ہوئے ہے, اور رام کا روپ جو ہے وہ, یا اسی طرح منو کے شاستروں کا جو بہت سارا روپ ہے وہ کیے ہوئے ہے, اس کے اوپر تحقیق ضرور ہونی چاہیے. اسی طریقے سے جب یہ ایران میں گیا ہے تو ایران کی جو مت ہے اس نے اس کو متاثر کیا. چائنا میں گیا ہے تو وہاں کی مت نے متاثر کیا. یورپ کے اندر گیا ہے, مصر کے اندر گیا ہے تو وہاں کی جو اساطیر ہیں انہوں نے متاثر کیا. تو اس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کو کسی نہ کسی سطح سے متاثر کر رہی ہوتی, اسی لیے اس کے اندر پیوریفیکیشن کی تحریکیں آتی ہیں, تطہیر کی تحریکیں ڈیولپ ہوتی ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو صفائی کی جائے, لیکن ظاہر ہے کہ وہ صفائی کتنی ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک عظیم جو انسانی لاشعور ہے وہ اس کے شعور پر بار بار حملے کرتا رہتا ہے, اس کو کنٹرول کرتا رہتا ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جو کہ پہلے دراصل اپنے عہد کی بڑی انقلابی یا اصلاحی طریقے تھی, اور بہت سارے مذہب ایسے ہیں جو اپنے دور کے کلچر کی ایک ہائی شکل بن کے سامنے آئے. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے انبیاء جو تھے انہوں نے تحریکوں کی رہنمائی کی اور جدوجہد کی, اور مثلا حضرت جو ہیں انہوں نے غلام داری نظام کے خلاف آواز اٹھائی, قبائلی نظام کے خلاف آواز اٹھائی. اسی طریقے سے انہوں نے اب اس دور میں جاگیرداریت جو ہے وہ پروگریسو نظام تھا, قبائلی پہلے ہے پھر وہ ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ لہٰذا آپ دیکھیے کہ خلافت راشدہ کے بعد کا سارا جو ملوکیت ہے, اب اس پہ مودودی صاحب کی کتاب بھی ہے خلافت و ملوکیت والی, تو ملوکیت کا جو سارا عہد ہے, کیا ہم اس کو اسلامی عہد کہیں گے یا یہ ملوکیت اور بادشاہی عہد ہے؟ اب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اصلاحی تحریک عرب میں شروع ہوئی تھی اس کا جو خلافت راشدہ ہے یہ دراصل وہ اس کا نظام ہے جو کہ اس تحریک کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوا. لیکن اس کے بعد پھر ہم ایک تاریخی جبر میں جاتے ہیں. تاریخی جبر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ تاریخ دراصل اس دور میں جاگیرداری اور بادشاہی عہد پہ تھی. تو لہٰذا زمینوں کی جو اجتماعیت ہے وہ جس طریقے سے زرعی زمینیں بڑے بڑے قطعات میں تقسیم ہو رہی تھی اور اس سے جو جاگیرداریت وجود میں آ رہی تھی, حضرت سے پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا عرب کے اندر, تو اس نے کنورٹ اس میں ہونا ہی تھا. یہ تاریخی جبریت. اچھا. اس کی طرف بہت سارے لوگوں نے اشارہ کیا ہے. میرے ذہن میں مولانا عبید اللہ سندھی بھی آ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ آ رہے ہیں. پھر خود مارکس نے جو اس کے تاریخ کا جو مادی تصور دیا ہے تو اس کے تحت ہم چیزوں کو دیکھیں تو وہاں پر بھی ہمیں یہی چیزیں. اچھا اچھا صاحب, جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو ایک تو خود مذہب والوں کا اپنا ایک نقطۂ نظر ہے کہ دین, ریلیجن, دھرم, مذہب یہ ہے. ایک سیکولر اہل علم کا ہے. پھر سیکولر اہل علم میں اپنے طالب علم کے طور پر اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں. ایک الہادی سیکولر والے, اور ایک جو الہاد تو نہیں ہے, یعنی وہ
خدا ہے نہیں ہے اس بحث میں وہ پڑے نہیں رہتے، یعنی ان کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان سب کو بھی ہم یہ دیکھیں، ان کو کوئی مقام دے انسانی سویلائزیشن کی ترقی اور ارتقاء میں، لیکن ان کا تصور مذہب وہ نہیں ہے جو اہل مذہب کا اپن ہے۔ اب جو مارکسزم سے متعلق ہمارے عام طور پر یہ مشہور ہے کہ ان کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ کیا ہے، یہ جو انبیاء وغیرہ یہ مکار لوگ تھے، بڑے چالاک لوگ تھے، اور یہ اس وقت کے جاگیرداروں کے اعلی کار بنے، اور انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ بھئی ہم پہ کوئی وحی آتی ہے، کوئی فرشتہ آتا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے، اللہ میاں ہے، اور اس کا جو رزق کی تقسیم میں جو ناہمواری وغیرہ اس سب کو اس طرح لیا۔ تو کیا یہ مارکسزم کا ایک متفقہ نقطہ نظر ہے مذہب کے بارے میں کہ یہ انبیاء جو ہے یہ چالاک اور اس طرح کے لوگ تھے، کیا کہنا چاہیے، جاگیرداروں کے اعلی کار لوگ تھے، اس انبیاء نے اور جاگیرداروں نے مل کے عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے ایجاد کیا؟ نہیں، یہ بہت معصوم، سادہ اور جہالت امیز نقطہ نظر ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اچھا، دیکھیے ساری انسانی تہذیب جو ہے وہ تاریخی اعتبار سے مذہب کی گود میں پلی بڑھی ہے، صحیح، اور ظاہر ہے کہ جب علم کے ذرائع اس طرح سے نہیں تھے تو مذہب ہی انہیں بتا رہا تھا کائنات کیا ہے، شروع کیسے ہوئی، ختم کیسے ہوگی، اس کا چلانے والا کون ہے، یہ کیسے چل رہی ہے۔ اب یہ وہ انسانی سوالات ہیں جی، جو کہ ہر سوچنے والے کے ذہن میں آتے تھے، بالکل، اور بعد میں اس کو پھر فلسفیوں نے ایک مستقل یونیورسل کویسچن اور ایشوز کے طور پر لیا، جی، اور یہ بحث آج تک جاری و ساری ہے۔ بالکل، اس میں جواب اہم نہیں ہے، اس میں سوال اہم ہے۔ سوال، اب یہ ہے کہ دو نقطہ نظر ہیں، ایک جو ہے کہ ماحول جو ہے وہ انسان کی ساخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا انسان ماحول کی ساخت کرتا ہے، یا اس کو فلسفے کے نقطہ نظر سے کہہ لیں کہ کیا مادہ شعور بناتا ہے یا شعور مادے کو بناتا ہے۔ تو میرا خیال یہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے صحیح، دونوں کو، لیکن مادہ بذات خود بنیادی حیثیت اس میں رکھتا ہے۔ صحیح، بعد میں جب شعور اس سے پیدا ہوتا ہے تو شعور مادے کو متاثر بھی کرتا ہے۔ صحیح، اب اگر مادہ شعور کو متاثر کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کا ماحول ہے وہ تصورات، وہ افکار، وہ خیالات اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ صحیح، جیسے انسان اس مادی ماحول سے نکلتا ہے تو اس کے تصورات بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں جو ما بعد طبیعت کی انسانی تاریخ ہے، جو کہ مظاہر فطرت کی عبادت اور اس کے بعد دے مالیت، اس کے بعد مذہبیت، یہ سارا کچھ جو ہمیں یہ تو ہمیں یہی بتاتا ہے کہ انسان جوں جوں ترقی کرتا گیا اور اپنے ماحول کو بدلتا چلا گیا اور فطرت کے مقابل کلچر کو ڈیولپ کرتا چلا گیا، تو اس ماحول نے اس کی عقل جو ہے وہ بڑھا دی، اور اس عقل نے جو چیلنجز اس کو درپیش آئے، اس نے جو جوابات دیے وہ دراصل اس کا ذہنی ارتقا ہے۔ ورنہ آج بھی انسان غار کے دور میں ہی ہوتا، یا آج بھی انسان جو ہے وہ دے مالائی دور میں ہوتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ماں باپ طبیعت جو ہے اس کی طبیعت سے بدل رہی ہے۔ جیسی جیسی اس کی طبیعت بدلتی ہے اس کی ماں باپ طبیعت بدل جاتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھ لیجئے کہ ایک سادہ درخت اور دریا کی صورت کا جو خدا ہے وہ بعد میں ہمیں ایک ایسے خداؤں کی روپ میں ملتا ہے جو پہاڑ پہ پورے خاندان کی صورت میں رہتا ہے، چاہے وہ کرشنا کی صورت میں ہو، چاہے وہ یونانی دیوتاؤں کی صورت میں ہو یا مصری دیوتاؤں کی صورت میں ہو۔ لیکن بعد میں ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جب معاشرہ بہت پیچیدہ ہو جاتا ہے، سوچ بہت پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور انسانی علوم اور اس کے سوالات بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سادہ چیزیں اس کو مطمئن نہیں کر سکتی، تو اس پیچیدگی کا اظہار اس کی ماں باپ طبیعت کی پیچیدگی میں نکلتا ہے۔ لہذا تصور خدا بھی پیچیدہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ اندیکھا بھی ہو جاتا ہے، وہ انچھوا بھی ہو جاتا ہے، وہ غیر مادی بھی ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ تو یہ ارتقاء گویا طبیعت اور ما طبیعت کی جدلیات کا معاملہ ہے، اس کی ڈائلیکٹکس ہیں جو آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سوالوں کو اسی حوالے سے دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے ہاں جو آج کل مذہب کی
الہات کی جو جنگ لڑی جا رہی ہے، میں اس لیے اس کو بیکار سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ مذہبی حلقوں کی طرف سے جو وہ دلائل دے رہے ہیں علمی، آپ اس کے مقابلے میں دوسرے دلائل لے کے آئیں، ٹھیک، اور یہ دلائل کی جنگ جاری رہے کہ ماحول بدل گیا ہے، علم بدل گیا ہے، انسانی دریافتیں بدل گئی ہیں، انسانی ایجادات بدل گئی ہیں، تو لہٰذا اب یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ایک علمی ڈسکورس ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہم ساری کی ساری جنگ ماحول کو بدلے بغیر محض تصور خدا کے اوپر لڑنا شروع کر دیں تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم کسی پہلی کلاس کے بچے کو نیوٹن کا قانون سمجھانا شروع کر دیں. آپ بچے کو 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں تک لے کے آئیں، اس کی تربیت کریں، اس کا ماحول بدلیں، تو وہ آٹومیٹکلی اس کے تصورات بھی بدل جائیں گے. یہ سارا کچھ بدل جائے گا. تو لیکن یہ ہے کہ ایک معصوم ذہن کو، ایک سادہ ذہن کو خدا کی ضرورت رہتی ہے، کیونکہ تہذیبی تاریخ کے اندر انسان جب معصوم تھا تو اسے ان چیزوں کی ضرورت تھی. فطرت کی خوفناکیاں، اس کے جو خطرے ہیں، اس کا جو فطرت کا جو اندھا پن ہے، اس سے بچاؤ کا اور کیا طریقہ تھا؟ ظاہر ہے کہ اسٹین گن ایجاد نہیں ہوئی تھی، ظاہر ہے کہ محض آگ دریافت ہوئی ہے. آگ سے کیا بچاؤ کیا جا سکتا ہے؟ لیکن آگ نے بھی اسے اتنا کچھ دیا، اتنا تحفظ، روشنی، سارا کچھ دیا کہ اسے بھی پوجنا پڑا اسے. تو گویا جو جن چیزوں کو پوجا گیا، اس کا مطلب ہے کہ ان کا جو رول ہے وہ ہماری انسانی تاریخ میں اور سوسائٹی میں کتنا اہم تھا، ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے. تو میرا تو یہی خیال ہے کہ تصور خدا جو ہے وہ کبھی بدلتا نہیں ہے. آج ہم نے سائنس کو خدا بنایا ہوا ہے. جی، ہم چاہتے جو چیز کہتے ہم کہتے سائنس میں اس کا جواب ہے. ہم نے عقل کو خدا بنایا ہوا ہے. تو خدا جی ہاں. پھر فلسفہ جو ہے اس میں خدا ہمیشہ رہا ہے. جب ہم مثلا اس میں رسل نے اس کے اوپر بڑی اچھی بات کی ہے کہ جو ان کانسٹنٹ جو ویلیو ہے کوئی کسی بھی چیز کی، وہ دراصل خدا ہی ہے. اچھا. کہ جب بھی ہم کسی ایسی لاجک کو جو کانسٹنٹ ہے اس لیں گے تو وہ بہرحال وہیں سے ہم اس کو شروع کریں گے. لہذا آپ دیکھیں گے فلسفیوں کے ہاں خدا کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے، چاہے وہ میتھمیٹکس کی صورت میں رہے، اے کی پاور کی صورت میں رہے، یا ایکس کی پاور کی صورت میں رہے، یا ارسطو اور افلاطون کے خدا کی صورت میں رہے، جو ہے اپنی ریپبلک میں بھی بحث کر رہا ہے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی جو دوسری کتاب ہے ایرسٹوٹل کی، اس میں بھی وہ یہی بات کر رہا ہے. صحیح. ہیگل کے ہاں بھی اسی طرح کے روح مطلق وغیرہ جو کہا جاتا ہے، بالکل ساری وہی جا رہی ہے. صحیح. تو لہٰذا یہ ہے کہ خدا اپنی ماں باپ طبیعت میں بھی اور اپنے سیکولر اس میں بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کانسٹنٹ حیثیت میں موجود رہتا ہے. دیکھنا یہ کہ ہم اس کو کیسے لے رہے ہیں، یہ اہم ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ رینیساں کے بعد یورپ کے اندر جب کلیسا کے ببلک خدا کے خلاف جنگ شروع ہوئی مارٹن لوتھر وغیرہ کی طرف سے بھی، تو اس کے بعد بھی کئی فلسفے آئے. مثلا ڈی ازم کا فلسفہ آیا. پھر اس کے علاوہ خدا کا جو تصور ہے وہ فلسفے کی شکل مختلف شکلوں میں آتا ہے جہاں تک پہنچا ہے. صحیح. تو آج بھی وہ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے علوم میں تو موجود ہے. بالکل. آپ اب یہ ہے کہ اس کو ہم ایک یوں کہہ لیں کہ پرسونیفائی نہیں کرتے، ہم اس کو اس کی تجسیم نہیں کرتے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، وہ غیر علمی رویہ ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم انسانی سوالوں کو جواب دینے کے لیے دیومالیت اور مذہب کی آپ نے جو ہم نے بات کی، اور بہت ہی ایسی چیزیں آپ نے بتائی جو ہم نے آج سے پہلے اس طرح سے نہیں سنی دیکھی، آپ کو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ آپ کو اس پہ شکریہ. لیکن اس میں میرا ایک سوال یہ تھا کہ جب ایک نبی، جس کو ہم کہتے ہیں مذہبی زبان والے، وہ یہ کہتے ہیں مجھے خدا کی طرف سے کوئی چیز آتی، تو وہ کیا ہے؟ یعنی آپ
انسان کے اندر ایسی کوئی فیکلٹی موجود ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ اس کا روح کل کے ساتھ یا کائناتی روح کے ساتھ جو بھی آپ اس کا نام دیں، مذہب کی زبان میں خدا کے کوئی ریلیشن ہوتا ہے، یا وہ محض لوگوں کو کوئی سچائی کوئی بات سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک ذریعہ بنا لیا کہ بھئی مجھ پہ اس طرح کی چیز ہوتی ہے؟ یعنی ہے انسان میں کوئی ایسی چیز؟ دیکھیے یہ بات ہم آج 21ویں صدی میں جب انسان کی عقلی تاریخ 5000 سال گزار چکی ہے تب ہم یہ کر رہے ہیں۔ دے مالا عہد کا انسان جو ہے، جو دیوی دیوتاؤں کو سچ سمجھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ جی تو مجھے بتائیے کہ وہاں کا جو پروہت ہوگا یا وہاں کا جو انتہائی دانا انسان ہوگا وہ ان سے کتنا درجے بلند ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں جو اسٹیفن ہاکنگ نے اپنے شارٹ ہسٹری آف ٹائم میں دی۔ اس نے کہا دوسری جنگ عظیم تک عام انسانوں کا تصور بھی یہی تھا کہ زلزلے کیسے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ بیل کی سینگوں پر دنیا رکھی گئی ہے، جب بھی وہ سارا لاتا ہے تو زلزلے آ جاتے ہیں۔ تو کہتے میں نے ایک بڑھیا سے پوچھا تو اس نے مجھے یہی جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ بیل کس پہ کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا وہ تو کچھوے کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ تو کہتے پھر میں نے پوچھا تھا کچھوا کس پہ کھڑا ہے؟ تو اس نے کہا یو آر ویری نوٹی۔ اس کا جواب نہیں تھا۔ اب جب تک ہم نے زلزلوں کے قوانین کو دریافت نہیں کیا، ساری انسانیت یہی سمجھتی رہی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بیوقوف تھی یا جو یہ لوگ اس تصور کا پرچار کر رہے تھے وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے تھے، خود جانتے تھے۔ ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنی ذہنی سطح ہی میں وہ اس جگہ پر تھا۔ یہ جو جتنے بھی انبیاء یا جتنے بھی مصلحین آئے ہیں وہ اپنی ذہنی سطح پر اس عہد کے نمائندہ تھے، اور وہ اس سماج کے بھی نمائندہ تھے، اس عہد کے بھی نمائندہ تھے، اس تعقل کے بھی نمائندہ تھے۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر کسی عرب عہد کے اندر آئنسٹائن بھی آ جاتا تو وہ اس کو اپنا پرنسپل آف ریلیٹیوٹی سمجھا کر کیا کرتا؟ کیا سمجھ میں اس کے آ جاتی؟ تو اس کے تعقل کا کیا فائدہ؟ تعقل دراصل جب تک دانائی میں کنورٹ ہو کر سماجی تبدیلی کے لیے اپنا رول ادا نہیں کرتی اور لوگوں کو کہ دل جیت کر اس کو منظم کر کے ایک بڑی سیاسی سماجی تبدیلی کے لیے تیار نہیں کر دیتی اور اس پر عمل نہیں کر دیتی، تو اس تعقل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب جتنی کامیاب تحریکیں یا اس میں ناکام بھی ہو سکتی ہے، یہ تحریکیں جو انبیاء نے چلائی ہیں اس کے ہم اثرات دیکھتے ہیں، سماجی سیاسی علمی اثرات ہم نے دیکھے ہیں۔ مثلا حضرت کی تحریک آپ کے سامنے، چلیں ہم جو ان سے اختلاف کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن کیا عربوں کے ہاں جو اتنی بڑی تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں جو نیشنلزم آیا، اس نیشنلزم کے نتیجے میں پورے یورپ، افریقہ اور ایشیا کو جو متاثر کیا وہ کیا تھا؟ اس کی کچھ تو ڈائنامکس ہم دیکھیں گے نا کہ خود عرب کے اندر، حجاز کے اندر وہ آخر کون سے معاملات ہوئے۔ پھر اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 27-28 سال کا ایک نوجوان ہے اور وہ تحریک کس کے خلاف چلا رہا ہے؟ وہ اپنے عہد کی جو کہہ رہے کہ جو طبقاتی کشمکش ہے، جو امیری غریبی ہے، جو اس دور کی جو تضادات ہیں، اس دور کا جو سود ہے اور یہودیوں کا جو ظلم و ستم ہے، وہ تو اس کے خلاف چلا رہا ہے۔ تو ایک نوجوان کی وہ تحریک ہے، اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اور اس سے خطرہ کس کو آ رہا ہے؟ سود پرست یہودیوں کو آ رہا ہے اور رومن اسٹیٹ کو اور اس کے حواریوں کو آ رہا ہے۔ تو یہاں ہم اس کی پولیٹیکل جو آؤٹ لک ہے یا ان لک ہے اس کو سمجھنے کی کوشش تو کریں گے۔ اسی طریقے سے حضرت جو ہے مصر کے اندر جب وہ اپنے اکنامکس کے حوالے سے جو بھی اقدامات کرتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، تو یہ چیزیں ہمیں کچھ سمجھنی چاہیے۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو ان کے اقدامات ہیں وہ کس عہد سے تعلق رکھتے ہیں۔ کیا وہ دیومالا کے عہد سے ہیں؟ تو وہ اس عہد کی نفسیات، اس کی عقلیات سے باہر جا کر
نہ وہ متاثر کر سکتے ہیں، نہ وہ تحریک چلا سکتے ہیں، صحیح، اور جو مذہب کے عہد میں ہیں وہ اسی طرح سے رہیں گے. اور اسی طریقے سے آج کے عہد میں اگر کوئی بھی ایسا شخص آتا ہے جو ایک بڑی تبدیلی پیدا کرتا ہے، چاہے وہ نیست پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، تو وہ بھی اس کو اسی طرح ہی سے چلے گا، وہ لے کے جائے گا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب یہ ہو سکتا ہے ہمارے جو مذہبی ذہن کے لوگ کو یہ لگے کہ یہ کوئی دینی تناظر میں یہ بات ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے آپ سے پوچھا کہ آپ اپنے ورلڈ ویو جس کے فریم ورک میں آپ یہ سارے بات کر رہے ہیں نا، تو وہ ذہن میں ہونا یعنی اگر کوئی سننے والا اس کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس میں میرا دوسرا جو اسی سے متعلق تھا کہ یہ جو مذہب کو تو آپ نے بہت اچھے سے بتایا، فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ ہوا کہ جب مظاہر فطرت کی پوجا یا دیو مالا کا عہد اور مذہبی عہد جس میں خدا کا تصور ایبسٹریکٹ ہو جاتا ہے، ان تین ادوار میں کچھ اذہان ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ جن چیزوں پر ہمیں مذہب یا دیو مالا جن چیزوں کا جواب دیتی ہے، ہم اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں اور اپنے دلائل کی بنیاد پر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں نہ مذہب کا تناظر استعمال ہو نہ دیو مالا کا تناظر استعمال ہو. تو وہ جو اس انداز میں سوچا گیا وہ فلسفہ ہے. صحیح. گویا انسان کا ماورائی لاجک یا بعد طبیعتی جو لاجک ہے مذہبی جی یا دیو مالائی، اس سے ہٹ کر خالصتاً اپنی منطق پر، انسانی منطق پر سوچنے کی جو کاوش ہے اور سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش، یہ فلسفہ ہے. صحیح صحیح. تو اس میں فلسفی جس سورس آف نالج پہ بھروسہ کرتا ہے وہ عقل ہے، وہ عقل. صحیح جی ٹھیک. تو اچھا، اب سائنس پھر کیا ہوگا جس کو ہم اب سائنس جو ہے عقل کی ایک ایسی صورت ہے جس میں چیزوں کو ہم ٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس میں آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ایک ہے منطق، اس کے بھی آگے دو قسمیں، استقراریہ استخراجیہ. جو یونانی عقل ہے اور جو مسلم پیریڈ کی جو عقل ہے وہ استخراجیہ ہے اور منطق ہے. لیکن جو سائنس ہے اس کی ایک ہائر فارم ہے جس میں حواس کے ذریعے سے بھی اور اس کے جو دیگر ٹولز ہیں جو انسان نے ایجاد کیے اس کے ذریعے سے ہم چیزوں کو جج کر سکتے ہیں، لیبارٹری میں ثابت کر سکتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو گویا یہ اسی کی ایک ہائر فارم ہے. صحیح. تو اس کو یوں کہہ لیں کہ عقل کے جس مرحلے میں ہم آج ہیں اس مرحلے میں عقل کا نام سائنس ہے. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب اب ہم یہ جب دیکھتے ہیں نا کہ آپ نے سائنس کی بھی ڈیفینیشن اور فلسفے کی بھی یعنی انتہائی اختصار کے ساتھ لیکن بہت سب کچھ بیان ہو گیا اس میں، اور اوپر اس سے پہلے آپ نے دیو مالائیت اور مذہب پہ یہ بات کی. تو اب میرا اگلا سوال یہ کہ کیا انسان کے کچھ ابھی بھی ایسے سوالات ہیں جو انسانی عقل سے اور مشاہدہ اور تجربہ یعنی سائنسی میتھڈ سے الگ ماورا ہے، یعنی وہ اس میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہیں ابھی بھی ایسے سوالات؟ بالکل ہیں. تو ان کا جواب پھر کس طرح ہو؟ تو دیکھیے، تعقل جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ہر جگہ حاوی رہا ہے، اور یہ تعقل ہی ہے جو انسان کا ارتقا جس نے بنایا ہے. ٹھیک ہے. وہ انبیاء ہوں، وہ شاعر ہوں، وہ فلسفی ہوں، وہ ریفارمر ہوں، ان سب نے عقل کا بھی استعمال کیا ہے اور مابعد طبیعت کا بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک. استعمال جب میں کہتا ہوں تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عیاری اور چالاکی کر رہے تھے. وہ دراصل اس کے اندر اس عہد کے جبر میں تھے. اس سے آگے سوچنا ان کے لیے ظاہر ہے کہ مسئلہ تھا. اگر وہ کچھ اور دنیا کا علم جانتے بھی تھے تو ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے، وہی بتا سکتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیے کہ جو انسان آگے بڑھ رہا ہے اس کا تصور کائنات بڑا ہوتا جا رہا ہے. دیو مالا کے عہد کا جو تصور کائنات تھا وہ یہی تھا کہ یہ زمین 2-4 جو ملک اس نے دیکھ رکھے تھے اتنی ہی بڑی ہے، باقی چاند ستارے اس آسمان پر کوئی ڈیکوریشن تھی.
لیکن آج جب ہم اسٹیفن ہاکنگ کے دور پہ اس کائنات کو دیکھتے ہیں جہاں پر ایک کہکشاں کے اندر کروڑوں سورج، ان کروڑوں سورجوں کے اپنے جناب جی کہکشائیں، اور پھر یہ اس طرح کی اربوں کہکشائیں ہیں، تو یہ تصور اتنا بڑا ہے. اس تصور کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہوا کہ انسان ان دریافتوں کے ساتھ چھوٹا ہوتا چلا گیا. یعنی جو اس کا تصور کائنات بڑھا، اس کا چیلنج بھی بڑھ گیا علم کا، اور وہ خود چھوٹا بھی ہو گیا. اس کا جو نامعلوم ہے وہ بہت بڑھ گیا، اس کا معلوم چھوٹا ہو گیا. تو گویا جب انسان کا جو انڈسکورڈ ایریا ہے، اس کا جو نامعلوم ہے، جتنا بڑا ہوگا اس کو ابھی علم کی اتنی ہی ضرورت بھی ہے. صحیح. اس کا نامعلوم اتنا ہی بڑا ہے. صحیح. گویا انسان جتنا معلوم کر رہا ہے اس کا نامعلوم اتنا ہی بڑھ رہا ہے. صحیح. تو لہٰذا ارسطو کے اور افلاطون کو تو شاید ان کا معلوم تو بہت تھوڑا تھا، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کا معلوم جو ہے وہ تو بہت بڑا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں گے کہ انسان جوں اس کا معلوم بڑا ہوتا چلا گیا، اس کا تصور خواب بھی پیچیدہ بھی ہوتا چلا گیا، بڑا بھی ہوتا چلا گیا. اور اسٹیفن ہاکنگ تک آتے آتے وہ کائنات اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اسے خدا کا جو نیا تصور تھا، یا وہ اس کی توجہ اس سے نکل گئی. صحیح. یعنی وہ اب یوں کہہ لیں کہ وہ خود اتنے بڑے چیلنجز کا، نامعلوم کے اتنے بڑے چیلنجز کا شکار ہو گیا کہ ہمارے جو مذہبی علم تھا، جب میں مذہبی کہتا ہوں تو اس میں زرتشت، اس میں جین مت، بدھ مت، ہندو مت، سکھ مت، یہ سارا کچھ ہی آ جاتا ہے. تو وہ جو ہمیں اپنے عقائد، اپنا ورلڈ ویو، اپنی کتابوں اور اپنی سینہ بسینہ جو علم تھا اورل ہسٹری کے ذریعے سے دے رہے تھے، وہ آج کی کائنات اور آج کے معلوم کے مقابلے بھی اتنا چھوٹا تھا کہ اب اس کے اوپر کوئی تشکیک اور سوالات پیدا ہو گئے. ان تشکیک نے، ان سوالات نے، جو کہ نئے دریافتوں، نئی ایجادات اور نئے تصور علم اور نئے تصور کائنات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، اس کے نتیجے میں ایک خاص طرح کا الحاد جو ہے، جس کو آپ سیکولرزم کہہ لیں، وہ پیدا ہونا شروع ہو. یہ علم جو ہے، یہ جو الحاد ہے، یہ نئے علوم سے بھی اس کو معاونت ملی. مثلا میتھ ہے، میتھ میں تو خدا نہیں ہے، فزکس میں خدا نہیں ہے، کیمسٹری میں خدا نہیں ہے، آرکیولوجی میں خدا نہیں ہے. اب علم کی جتنی شکلیں بن گئی، جتنی اس کی کیٹیگریز بن گئی، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ چونکہ سیکولر ہیں، تو اس کے اندر پھر دینیات یا مذہبیات جو ہے وہ خود ایک چھوٹا سا علم بن کے رہ گیا، اور سینکڑوں علم اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے. اب اس نے ان تمام علوم کا مقابلہ کرنا ہے. یہ وہ مقابلہ ہے جو عام چھوٹا مذہبی ذہن اب دینے سے قاصر ہے. اگر وہ دیتا ہے تو وہ پھر ان علوم کے کو ملا جلا کے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یا یہ ہے کہ کرکے گارڈ کے خدا کی طرح آپ انڈیویجول اور صرف آپ کے باطن کا ایک خدا رہے جو باہر نہیں ہے لیکن آپ کے اندر رہتا ہے، یا تو پھر آپ کو وہ خدا ماننا پڑے گا. لیکن خدا کا وہ تصور کہ ایک ایسی ہستی موجود ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، پھر یہ سوال پیدا ہوتے رہے کہ کیا وہ ہستی جس طرح ہم ہینڈ پمپ سے پانی نکالتے ہیں اس طرح سے چلا رہی ہے کہ جب تک وہ ہینڈ پمپ چلا رہی ہے پانی نکل رہا ہے، یا اس نے کچھ اصول بنا دیے اور اس اصول پہ گھڑی کی طرح کائنات چل رہی ہے، وہ خود اب اس کو نہیں چلا رہا. اگر وہ اس طرح سے چل رہی ہے تو کیا وہ خود اس اصول کو توڑ سکتی ہے؟ کیونکہ اگر وہ اس ایک اصول کو توڑے گی تو پورا کائنات کا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. بالکل. اگر یوں یہ سوچیں، اگر کولیپس ہو جائے گا تو وہ جو یہ کہے کہ کیا خدا جو ہے وہ اتنا بڑا پتھر بنا سکتا ہے جسے وہ خود بھی اٹھا نہ سکے؟ اب یہ بھی تو یہ پھر کچھ نئے ماڈرن ذہن کو پچھلے 200-300 سال سے خاص طور پر، اور ہم جو
مسلم دنیا کے لوگ ہیں اور بر صغیر کے لوگ ہیں، ہمیں کم از کم بھی پچھلے محض 100 سال سے 125 سال سے ہمیں جدید علوم، جدید تصورات اور افکار و خیالات کے نتیجے میں ایسے فکری ذہنی چیلنجز کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ہم تشکیک کا شکار ہیں، اور ہمارے عقائد اور ہمارے جو مابعد طبیاتی معاملات ہیں یا وہ ریویو ہونے والے ہیں، لیکن وہ چیلنجز ہیں، ان کو بہت بڑے بڑے، یعنی یوں کہہ لیں کہ ٹکراؤ اور تصادم کا سامنا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے جو مذہبی طبقہ ہے اور جن کا یہ تصور ہے کہ مذہب انسان تراشیدہ نہیں ہے بلکہ یہ اوپر سے آیا ہوا ہے خدا کی طرف سے، یعنی ہم سیکولر نقطہ نظر سے تو ہم اس کو انسان ساختہ مانتے ہیں مذہب کو، ٹھیک ہے، لیکن جو مذہبی طبقہ ہے جس کو ہم یہودیت کا ہو، عیسائیوں کا، مسلمانوں کا خاص طور پر، تو ان کے ہاں تو یہ تصور نہیں ہے کہ انسان ساختہ ہے، بلکہ ان کے ہاں یہ کہ خارج سے آنے والا علم ہے جو ایک نبی پہ آتا ہے۔ تو ان کے حساب سے اب وہ چیزوں کو جب وہ غلط اور حق اور باطل، جائز ناجائز کو جب ماپتے ہیں تو ان کے پاس پیمانہ، ان کے پاس وہ وحی ہے، الہام ہے، وہ مذہبی ٹیکس ہے۔ ایک وہ شخص جو مذہب کو اس مفہوم میں نہیں مانتا تو اس کے پاس پیمانہ کیا ہے کسی چیز کو غلط یا صحیح کہنے کا یا حق اور باطل کہنے کا؟ پیمانہ کیا ہوگا؟ دیکھیے، پیمانہ اگر ہم کہیں کہ نیوٹن نے جو حرکت کا قانون دریافت کیا، کیا اسے وحی آئی، کیا اسے الہام ہوا، کیا اسے خواب آیا، یا اس کو آئیڈیا آیا؟ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے پاکستان کا جو خواب آیا اقبال کو، یا وحی آئی، یا الہام آیا، یا آئیڈیا آیا؟ خواب مشہور تھا لیکن بیٹے جاوید نے کہا وہ نہیں دیکھا۔ تو اب یہ ہے کہ صحیح، یہ اہم نہیں ہے اس کا سورس کیا ہے، ٹھیک ہے، سورس اس کا اہم نہیں ہے، اس کی اپلیکیشن، اس کے نتائج اہم ہیں۔ اب یہ ہے کہ کسی عہد میں، میتھولوجی کے عہد میں، علم کا سورس کہیں بھی غیب سے ہو سکتا ہے، یہ تو غالب تک کہتے آتے ہیں غیب سے، یہ مذہبی خیال میں۔ اب وہ غیب کیا ہے؟ اس غیب کا کہیں نام مذہب ہے، کہیں خدا ہے، کہیں الہام ہے، کہیں خواب ہے، کہیں وحی ہے۔ اب یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہر کلچر نے اس کے مطابق، اپنے تجربے کے مطابق، اپنے اجتماعی شعور کے مطابق اس کو کوئی ٹرم رکھی ہوئی ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ایک سورس اس کا باہر ہے۔ اچھا، اب وہ باہر جو ہے وہ سارا مادہ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ مادے سے ہم نے شعور لیا ہے، اس کو فلسفے سے ہم لے لیں کہ وہ مادے سے شعور لیا ہے۔ اب خدا جو ہے وہ مادہ ہے یا غیر مادہ ہے، اب اس کی الگ بحث ہے۔ وحدت الوجود میں وہ مادہ ہے، ٹھیک ہے، اور وحدت الوجود کے باہر دبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، وہ وجود اس نے اپنا مادے کے ذریعے سے ثابت کیا، تو مادے سے پہلے جو اس کا وجود تھا وہ غیر مادی تھا۔ تو خود اس کے اندر بھی بہت ساری گنجائشیں موجود ہیں تفہیم کے لیے، سمجھ کے لیے، کہ یہ جو الہام ہے یا وحی ہے یہ کہاں سے آ رہی ہے، کس صورتوں میں آ رہی ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جہاں سے بھی آ رہی ہیں اس کو ہم اپنے تعقل اور اپنے ریشنلٹی کے پیمانے پر پرکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ہم پرکھیں گے کہ کیا وہ نتائج، سماجی نتائج پیدا کر رہی ہے کہ نہیں۔ شاعر بھی کہتا ہے کہ اس کو بھی غیب سے یہ غزل، نظم، افسانہ، فکشن آتا ہے۔ سائنسدان بھی یہی کہتا ہے کہ مجھے لا آف ریلیٹیوٹی یا حرکت کا قانون وہاں سے آتا ہے۔ فلسفی بھی یہی کہتا ہے۔ تو یہ دعوے تو کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں۔ صحیح۔ اور پرانے بادشاہ جو ہیں وہ تو یہی کہتے تھے، اور خدا نے جناب جی یہ قوانین کا وہ دیا ہے، چاہے وہ 10 کمینڈمنٹس ہوں یا کچھ اور ہو، تو یہ سلسلہ تو ایک چلتا رہتا ہے۔ آج کے سینیریو میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے رات کو خواب آیا تھا، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ آج ہم اس کے لیے کوئی اور ٹرم استعمال کریں گے۔ آج سے 500 سال پہلے یہ ٹرم اور استعمال ہوتی تھی، آج سے 5000 سال پہلے کچھ اور ٹرم استعمال ہوتی تھی۔ تو گویا ہر عہد کے مطابق ہمیں چیزوں کو دیکھنا ہے، نہ کہ ہمیں اس لفظوں میں پڑھنا ہے، ہمیں اپنی دانائی کو تلاش کرنا ہے۔ آج ہم چونکہ مذہب کے شکنجے میں ہیں، شکنجہ جب میں کہتا ہوں
تو میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کو سیاسی سطح پر استعمال کر کے ہمارے تاکل کو، ہماری ترقی کو اور ہمارے جو اجتماعی بڑھوتری ہے اس کو روکا جا رہا ہے. لیکن یہی جو مذہبیت ہے وہ انسانی ترقی کے لیے مدد بھی تو کرتی رہی. جتنے بھی مذاہب کا جو ارتقاء ہے میں یہ سمجھتا ہوں یہ انسانی تاکل کے ارتقاء کے مختلف سٹیجز ہیں اور اس کے مختلف مراحل ہیں. اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے. آج اس کا نام سائنس ہے، کل اس کا نام فلسفہ تھا، اس سے پہلے اس کا نام کچھ اور تھا. تو ہمیں اس وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے. صرف یہ ہے کہ آج ہم میتھولوجی کو بطور علم لیتے ہیں، وہاں سے انسانی دانش، انسانی تجربے کو کشید کرتے ہیں. یورپ کے علماء جو ہیں وہ افریقہ کے جنگلوں میں جا کے سالہ سال ان وحشیوں کے ساتھ رہ کے، نیم وحشیوں کے ساتھ رہ کے ان سے دانش، ان کا وے آف لائف، ان کا تصور زندگی، ان کا تصور کائنات، ان کا تصور خدا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم مذہب کو اس حوالے سے سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ شاید وہ جہاں پر مذہبی استحصال زیادہ ہے وہاں پر ایک رد عمل موجود ہے. تو ابھی ہمارے ہاں ایک نارمل ذہن پیدا نہیں ہوا جو مذہب کو ایک علمی خزینے کے طور پر، تاریخی ورثے کے طور پر رکھ کر اس کی تفہیم کر سکے اور اس میں سے انسانی تجربے کو تلاش کر سکے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب ایک ترقی پسند مفکر ہونے کے ناطے ہمیں تھوڑا سا یہ بتائے، جب ہم مارکسزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کمیونزم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سوشلزم، یہ تین چار، تو یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر تاریخ ساری جو ہے وہ طاقتور ایلیٹ کلاس جو ہے، طاقت اور ایلیٹ، ایلیٹ وہی ہوتی ہے جس کے پاس طاقت ہوتی ہے. تو طاقتور اس میں آتا ہے، دولت بھی آتا ہے. طاقت کی جتنی شکلیں، طاقت کی پرانی شکلیں کیا تھی؟ زمین، مویشی، ہتھیار، عورتیں، غلام. آج ہے فیکٹری، زمین، ٹھیک ہے، آج ہے معدنیات، آج ہے آپ کے اور جو جدید ہتھیار ہیں، آج ہے علم، آج ہے انٹرنیٹ، کمپیوٹر. شکلیں بدلتی ہیں، فیکٹریاں. تو طاقت کی جو بھی شکلیں ہیں ان شکلوں اس دور میں صرف ایلیٹ کلاس جو ہے وہی آپس میں ٹکراتی تھی اور مختلف جگہ پر قبضے کر کے وہ اپنا نظام چلاتی تھی. دو طبقات تھے، ایک ایلیٹ جو 2-3% ہوتے تھے، باقی 97-98% عوام جو ان کے لیے کام کرتے تھے. اس کے دل میں آیا تاج محل بنانا ہے تو ساری قوم لگ گئی. اس کے ذہن میں آیا کہ دلی فتح کرنا ہے، 8-10 لاکھ فوج کٹھی کی، دلی فتح کر لیا. اور پھر لیکن جو رائل فیملی ہے، جو شاہی خاندان ہے، اسی نے حکومت کرنی اور اس کا خدمت گار ایک اعلیٰ طبقہ ہے، مینجمنٹ کا حصہ. باقی اس کے نیچے ایک وسیع مزارے ہیں اور غلام ہیں اور جیب خارا کچھ ہے. جب مشین ایجاد ہوئی ہے اور سرمایہ داریت آئی ہے، سرمایہ داریت سے مراد کیا ہے کہ جو تجارت سے جو پیسہ اکٹھا ہوا زراعت کے مقابلے میں، اور اس نے جو نیا تصور کائنات، تصور انسان دیا، تو اس میں جب زمین دولت پیدا کرنے کے مقابلے میں فیکٹری اور مشین نے دولت پیدا کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ سمجھا گیا کہ یہ جو دولت کا انبار لگ رہا ہے جس پہ ایک مخصوص ایلیٹ طاقتور طبقات جو ہیں قابض ہیں، تو یہ جو دولت پیدا کرتے ہیں ان کا کیوں نہیں حصہ؟ تو انسانی جو عقل ہے اور انسانی عقل کے جو ذرائع ہیں اور اس کا جو مادی ماحول ہے وہ اتنا بدل چکا تھا کہ ان سوالات پر وہ ڈیبیٹ کر سکیں اور اس کو بدل سکیں. لہٰذا یہ کہا گیا کہ دولت کی نئی تقسیم ہو سکتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ جو دولت پیدا کر رہا ہے مزدور، کسان، وہ دولت کا پورا حصہ لے، وہ منافع کا پورا حصہ لے.
اس کے لیے جو مختلف تصورات آئے وہ رومانٹک تصورات تھے. مارکس نے اس کو ذرا عقلی سطح پر دیکھا اور اس کی فلسفی کریٹ کی. اس نے سرمایہ داریت کو سمجھنے کی کوشش کی, اس کو بطور عزم لے کے اس کی استحصالی شکلیں اور اس کا ارتقاء دیکھا, اور تاریخ میں یہ ایلیٹ کلاس اور استحصال کی صورتیں کیسی تھی اس کو, جو ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے اس میں اس کو دیکھا. اور پھر اس نے یہی کہا کہ یہ جو دولت پیدا کرنے کے ذرائع ہیں یہ سب میں مشترکہ طور پر تقسیم کر دیے جائیں. ایک تو یہ کہا گیا کہ سب سے پہلے مرحلے میں اس کو ایلیٹ کلاس, مزدور کلاس جو ہے وہ ریاست کے حوالے کرے اور ریاست مزدور چلائے. اگلے مرحلے میں کہا کہ یہ ریاست جو ہے یہ آہستہ آہستہ جب ایلیٹ کلاس ہی نہیں رہے گی, طاقت ہی نہیں رہے گی, اور یہ جو ہیں آپ کے مینز آف پروڈکشن, دولت پیدا کرنے کے ذرائع, یہی اس کے کوئی مخصوص مالک نہیں رہیں گے بلکہ عام لوگ جو ہیں وہ ہو جائیں گے, تو ریاست آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے گی, زیرو ہو جائے گی, اور اعلیٰ طبقات بھی زیرو ہو جائیں گے. یہاں سے جو اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ کمیونزم کا مرحلہ ہے. تو یوں یہ ایک حل پیش کیا گیا سرمایہ داریت کا, جس کے اوپر تحریکیں چلی, جس کو کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے آدھے سیارے پر مختلف شکلوں کے کم یا زیادہ اپلائی بھی کیا گیا. تو یہ یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ 90 کی دہائی تک یہ کسی نہ کسی شکل میں پچھلی صدی میں 20ویں صدی تک یہ قائم و دائم رہا. صحیح. نہیں, ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جو مارکس کی علیہ السلام بھی بولتا ہوں میں, لوگ اس کو جیسے بھی لیں, ان کی جو مابعد الطبیعت ہے, اب اس پہ بھی کوئی ڈیبیٹ کرتے کہ ان کی مابعد الطبیعت تو نہیں ہو سکتی, وہ تو روح اور ان چیزوں کے منکر ہے, لیکن ہم فلسفے کے تناظر میں یعنی انہوں نے جو ایک انسانی جو دکھ, تکلیف, مسائل, ان سب کا ایک حل پیش کیا, اس حل کو ہم دیکھتے ہیں ان کے اس معاشی نظام کی صورت میں سوشلزم, اور پھر اگلا جو مرحلہ کمیونزم. لیکن ان دونوں کی بیس جس فکر پہ ہے, جس فلسفی پہ ہے, وہ کیا ہے؟ دیکھیے, بنیادی طور پر مارکس نے جو فکر دی وہ مارکسزم کہلاتی ہے. اور اس مارکسزم میں بہت سارے مفکرین نے اس میں اضافہ کیا. مثلا ماؤ زے تونگ نے اضافہ کیا, لینن نے اضافہ کیا, ٹروٹسکی نے اضافہ کیا, حتیٰ کہ حمزہ علوی جیسے جو ہمارے پاکستانی دانشور ہیں جو یورپ میں رہے, انہوں نے بھی اس میں اضافہ کیا. تو گویا مارکسزم ایک علم بن گیا جس کے اندر مختلف مفکرین اس میں اضافہ کرتے رہے. مارکسزم کا ایک حصہ وہ ہے جو کہ اکنامکس کے جو استحصالی سرمایہ دارانہ استحصالی معاملات ہیں اس کا ایک حل پیش کرتا ہے. اس حل کا نام جو ہے وہ سوشلزم ہے, جس کی ابتدائی شکل سوشلزم ہے اور اس کی ہائر شکل جو ہے وہ کمیونزم. لیکن مارکس صرف سوشلزم پیش نہیں کرتا ہے, وہ جدلیات کا ایک اصول بھی پیش کرتا ہے. جدلیات کا اصول جو ہے وہ یونانی منطق کے بعد جو ریشنلزم جو یورپ میں آیا نشاط ثانیہ کے بعد, اس میں منطق کی ایک نئی اور ہائر شکل ہے جس کو ڈائلیکٹسزم کہتے ہیں, جو ہیگل سے انہوں نے ڈرائیو کیا. تو اب ہم مارکس سے پہلے والی جو منطق ہے یا ریشنلزم ہے, یا جس کو ہم خرد افروزی بھی کہتے ہیں, جس کو انلائٹنمنٹ کی شکلوں میں بھی ہمیں لیا جاتا ہے, اب وہ نہیں چلے گی. اب جو اس کا جدلیات کا اصول ہے جو دریافت کیا گیا, یہ پھر آگے بڑھا. ایک تو یہ ہے. دوسرا ہسٹوریکل میٹیریلزم ہے کہ تاریخ کو مادی نقطہ نظر سے دیکھنا اور جانچنا. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں. پھر انہوں نے سرپلس ویلیو جو دی, تو یہ سرپلس ویلیو, ہسٹوریکل میٹیریلزم اور ڈائلیکٹسزم اور سوشلزم, یہ 5-6 بڑے اصول ہیں. آپ سوشلزم سے پیچھے ہٹ سکتے ہیں, لیکن یہ اصول جو ہیں وہ پوری دنیا کے علوم میں ضم ہو چکے ہیں. اب ہم یعنی یہ ہے کہ انسان نے اس کو قبول کر لیا ہے ان ساری چیزوں کو. یہ سوشلزم والا مارکس کے دین ہے, یہ مارکس کی دین ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کارل مارکس سے پہلے اور بعد اتنا بڑا شخص میرے خیال سے
جی ایک تو یہ ہوا نا کہ مارکس نے تاریخ کا رخ موڑا ہے، سوچ کا رخ موڑا ہے. سوچ کا رخ اس سینس میں موڑا جب وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں جو ہے سماج کو یا تاریخ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ اس کی تشریح کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ جملہ ہے جس نے فلسفیوں کے پوری تاریخ کو اور پوری تاریخ میں ان کے کردار کو بدل دیا. بالکل. اور اس نے اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا. تو گویا وہ تفکر بھی کرے اور انسانیت کے لیے ایک کردار بھی ادا کرے. تو اس نے اس حوالے سے علوم کی اس وقت کی جتنی مباحث ہیں اس پر اس نے کام کیا، حتیٰ کہ لٹریچر پر بھی، حتیٰ کہ ناول پر بھی، حتیٰ کہ لوک ادب پر بھی. باقی انہوں نے اور جو معاملات تھے، آرکیولوجی تھی، لنگوسٹک تھی، یا کیا کہتے ہیں اکنامکس ہے، پولیٹکس ہے، سماجیات ہے، کلچر ہے، ان سب پہ اس نے مباحث کی. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مارکسزم کی بنیاد پہ دنیا میں 2-4 بڑے انقلابات آئے، ٹھیک ہے، ہمارا رشیا والا اور پھر یہ چائنا کا انقلاب اور باقی دنیا میں. تو وہ ہمارے یہاں عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں چونکہ یہ غیر فطری سسٹم دیا مارکسزم والوں نے، یعنی یہ جو سرمایہ داری کے حامی لوگ ہیں ان کا یہ کہنا، یہ لبرل جو فری مارکیٹ اور اس کو والے وہ کہتے ہیں یہ آپ نے مساوات کے قیام کے چکر میں جو سارا یہ دیا ہے نا، کہ یہ غیر فطری، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ریاستیں اتنی چل نہیں سکی، اور جو موجود ہے ابھی اس نے ترمیم کر کے اب وہ ہے ہی نہیں شکل. مارکسزم کے بنیاد پہ جو معاشی نظام دیا گیا اب وہ ہے ہی نہیں وہاں پر. چائنا میں، رشیا میں تو چیپٹر کلوز ہو گیا میرے خیال سے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اس نظام کی اپنی داخلی خرابی تھی فکر کی، یا اس کو امپلیمنٹ کرنے میں خرابی تھی، یا یہ بھی تاریخی جبر ہے جس میں ہونا ہی تھا؟ یہ دیکھیے، یہ دو طرف سے یہ اعتراضات آتے ہیں. ایک سرمایہ داری کے جو حامی لبرل دانشور ہیں ان کی طرف سے، دوسرا مذہب کے حامی جو دانشور ہیں ان کی طرف سے. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کے حامی ہیں کیا وہ اپنی ریاست کو قائم کر پائے؟ اگر کوئی قائم کر پائے تو وہ کتنا عرصہ چلی؟ یہ سوال ہم یہودیوں سے بھی کریں گے، ہندوؤں سے بھی کریں گے، جینیوں اور بدھسٹ سب سے کریں گے. ایسا ہی ہے. اگر تو تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اگر ہے تو وہ زیادہ عرصہ نہیں چل پائی، اور پھر بادشاہت، جاگیرداریت یا ملوکیت میں یا اس میں کنورٹ ہوگی. دوسرا یہ جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو مقابلہ تھا، کیونکہ ان کی تو پوری دنیا کے اوپر انہوں دنیا کو منڈی بنایا ہوا تھا، پوری دنیا پر قبضہ کیا ہوا تھا، اور نوآبادیاتی نظام کے ذریعے سے خون چوس رہے تھے. اب یہ ہے کہ مارکس کے دور میں ہی ڈارون نے بھی اپنا فلسفہ دیا. بالکل. ڈارون سے ایک اور تصور سامنے آیا جس کو سوشل ڈارونزم کہتے ہیں. سوشل ڈارونزم یہ ہے کہ بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جاتی ہے، صحیح، بڑی طاقت چھوٹی طاقت کو کھا جاتی ہے. یہ جو ڈارونزم ہے، سوشل ڈارونزم، سرمایہ داریت اسی پہ چلی. بڑے سرمایہ نے چھوٹے سرمایہ کو کھا لیا، اس سرمایہ نے اس سے چھوٹے کو کھا لیا، بڑے مال نے چھوٹی دکان کو کھا لیا، بڑی مارکیٹ نے چھوٹی مارکیٹ کو کھا لیا، بڑے علم نے چھوٹے کو، بڑی زبانوں نے چھوٹی زبانوں کو نابود کر دیا. تو یہ ڈارونزم ہے. اب نیچر میں اور کلچر میں ایک فرق ہے. نیچر جو خدا نے بنایا ہے، جو کچھ بھی ہے، نیچر کا اصول سوشل ڈارونزم کا، کہ شیر کو بھوک لگے گی وہ اپنے سے کمزور کو کھا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو نیچر اپنی طاقت میں جب طغیانیوں میں آئے گی تو وہ کسی پہ رحم نہیں کرے گی، وہ اپنے اصول کے مطابق چلے گی. غریب مرے گا، معذور مرے گا، بچہ مرے گا، عورت مرے گی، جو بھی ہے. انسان نے جس کو تہذیب کہا کہتے ہیں ہم، وہ یہی ہے کہ اس نے کلچر ڈیولپ کیا، اس نے کچھ اصول بنائے، کچھ ضابطے بنائے. ان اصول اور ضابطوں کا ارتقا ہے جو دھیرے دھیرے 5000 سال میں ہمارے سامنے آیا، کہ ہم قتل کرنے کی بجائے دلیل دینے لگے، ہم اس کی گردن اڑانے کی بجائے اس کو سمجھانے لگے. ٹھیک ہے. تو اس نے جو ریاست کے، سماج کے، معاشرے کے، ثقافتوں کے اصول بنائے کہ اس کے مطابق آپ چلیں گے. وہ اصول شریعت کی صورت میں بھی آئے، وہی اصول مذہب کی صورت میں بھی آئے،
وہی سیکولر فارم میں ریاست اور بادشاہ کی طرف سے آئے، اور وہی مذہبی اس میں اخلاقی صورت میں بھی آئے اور مذہبی صورت میں بھی آئے۔ بخت نصر اس کو کسی اور انداز میں پیش کرتا ہے اور پیغمبر کسی اور انداز میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ سارے سماجی اصول ہی ہیں کہ آپ نے معاشرے میں کچھ اصولوں کے ساتھ رہنا ہے، یہ ہے تہذیب۔ اب گویا تہذیب کیا ہے؟ انسان کی خواہشات اور جذبے کے اوپر کنٹرول، کہ وہ کسی کی حدود اور حدود میں نہ جائے، زندہ جینے دو کا حق دینا، جیو اور جینے دو مل کے۔ اب یہ ہے کہ سوشلزم سرمایہ داریت کے سوشل ڈارونزم کے آگے اس نے بند باندھا۔ سوشلزم ایک کلچرل چیز ہے، سرمایہ داریت کلچرل چیز نہیں ہے، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ہے، کیوں کہ بڑی طاقت چھوٹی کو کھائے گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشلزم کے ذریعے سے ایک کلچرل پہلی کاوش یہ کی گئی۔ یہ پچھلے کاوشیں موجود ہیں صوفیاء کے ہاں، پیغمبروں کے ہاں، ولیوں کے ہاں، کیونکہ اس دور میں یہی دانشور ہوتے تھے، تو ان کے ہاں یہ کاوشیں موجود ہیں، پراپرٹی کے خلاف، ذاتی ملکیتوں کے خلاف، آپ سے زیادہ کچھ ہے تو دوسروں میں بانٹ دو، دنیا کی خواہش نہیں کرنی، دنیا داری کو برا سمجھنا ہے۔ یہ دراصل پراپرٹی اور انسانی جوہر کے قریب ہونا ہے۔ اب یہ ہوا کہ مارکس تک آتے آتے اس نے بھی یہی کیا کہ جو اصول، یہ جتنی بھی انسانی کاوشیں، تصورات تھے، اس کو سائنٹیفک شکل دی، اس کی بنیاد پر اصول قائم کیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان نے کلچرل سطح کے اوپر دراصل سوشل ڈارونزم کا مارکسزم کی صورت میں ایک مقابلہ کیا ہے۔ صحیح۔ یہ پہلا آرگنائزڈ اور بڑا تاریخی مقابلہ تھا۔ یہ دوبارہ پھر اٹھے گا، اس کی مختلف شکلیں رہیں گی، آتی رہیں گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سرمایہ داریت فار ایور نہیں ہے، کیونکہ محض آج سے 300-400 سال پہلے یہ نہیں تھی۔ بالکل۔ تو آگے کیا شکلیں بنتی ہیں، اس کا رد عمل کیا بنتا ہے، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرمایہ داریت نے ارتقا کر کے جب اپنی شکلیں بدلی ہیں، تو اس کا جو کلچرل پہلو ہے، جو مارکسزم کہلاتا ہے یا سوشلزم کہلاتا ہے، اس کی شکلیں بھی آہستہ آہستہ بدلتی رہی ہیں۔ صحیح۔ اب آج کے دور میں اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے، اس کو چین کو ہم کہاں رکھیں گے؟ سوشلزم میں رکھیں گے، سرمایہ داریت میں رکھیں گے؟ چین نے روس سے کیا سیکھا؟ روس نے جو زوال اشتراکی نظام کو آیا، اس کی کیا شکلیں تھیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اس ایک تاریخی مرحلے کے تجزیے ہوں گے اور انسان اس سے آگے سیکھ کے بڑھے۔ اس وقت فون اگر کر لیں پھر ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس وقت دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے جو وہاں ہم یہ کہیں کہ مکمل سوشلسٹ معاشرہ ہے، سوشلزم وہاں پر اپنی اصل شکل میں یا مکمل شکل میں نافذ ہے؟ کیوبا وغیرہ کا نام لیتے لوگ۔ دیکھیے، وہ جو شکل جو مارکس کے ذہن میں تھی یا لینن کے ذہن میں تھی، وہ تو اب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو دشمن ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہاں بالکل۔ مارکس کے عہد کی جو سرمایہ داریت تھی، اس عہد کی جو فیکٹریاں تھیں، اس عہد کا جو مزدور تھا، اس کی جو صورتحال تھی، اب وہ ویسی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک۔ تو لہٰذا سوشلزم کی شکلیں بھی ویسی نہیں رہی۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ اس کی اسٹڈی بنتی ہے، کیونکہ فرانس بھی اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتا ہے، انگلینڈ جو ہے وہ اپنے آپ کو جو شکل دیتا ہے رفاہ عامہ کی، وہ بھی سوشلزم کی ہی ایک شکل ہے۔ تو گویا اپنی چائنا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیوبا میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو سوشلزم کے اثرات کسی نہ کسی صورت میں موجود ہیں اور چل رہے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ اپنے اگلے سرمایہ داری مرحلے میں کس طریقے سے اپنی نئی شکل میں یہ رد عمل سامنے آتا ہے، یا سرمایہ داری کے کاؤنٹر کے طور پہ جو سامنے آتا ہے، اس کے حل، استحصالی حل کے طور پہ آتا ہے، یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو پوری دنیا میں مفکرین اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، سوشل سائنٹسٹ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور سیاستدان اور سیاسی مفکرین اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں جاننا پڑے گا۔ ڈاکٹر صاحب، انسانی تاریخ میں جو کچھ جینیس آتے ہیں،
آپ ان کو انبیاء کی لسٹ میں ڈالے اور فلسفیوں کی لسٹ میں ڈالے فلاں، ان کی بنیاد پہ وہ ایسے کچھ نئے نظام، نظریات اور اصول دیتے جس سے پھر ایک پوری دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، جس خود کارل مارکس کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ تاریخ کا رخ موڑنے والا شخص۔ تو اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکسزم جو ہے، جو اس کے ماننے کے دعوے دار ہے، یا جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے سوالوں کے جواب کے لیے بہت بہتر اور جو ہمارے مسائل ہے اس کو حل کرنے میں بہت بہترین ایک خاکہ، ایک نقشہ یہ پیش کرتے ہیں، اس میں بھی کئی فرقے بنے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مکاتب بنے ہیں۔ دیکھیں، جہاں پر انسان ہوں گے جی، اور سوچ ہوگی تو سوچ کے مختلف رنگ اور اختلافات ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ایک ہی غزل کے شعر کے اوپر اگر 10 تشریحیں ہو سکتی ہیں تو باقی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل۔ اب یہ ہے کہ پوری دنیا میں سوشلزم کے اوپر جب غور و خوض شروع ہوا اور مارکس نے جو اصول دیے تھے اس کو وقت کے ساتھ ساتھ مختلف کلچر میں اور تاریخ کے مختلف مراحل میں اس کو مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں سمجھنے اور اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق سوشلزم کی تحریک کے خلوص کے ساتھ ہے، کچھ چیزوں کا تعلق سوشلزم کی تحریکوں کی جہالتوں کے ساتھ بھی ہے، اس کے انجماد، فکری انجماد کے ساتھ بھی، کچھ چیزوں کا تعلق سرمایہ دارانہ عیاریوں چلاکیوں کے ساتھ بھی۔ صحیح۔ تو گویا یہ جو فرقے آپ کہہ رہے ہیں وہ ان تینوں چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ ہے کہ اس کو ہمیں یوں بھی دیکھنا چاہیے کہ مثلا میں مولانا سندھی کی ایک مثال دوں، انہوں نے کہا کہ یہ جو عبوری حکومتیں آئیں جس خلافت راستہ کی، تو اس میں بھی جو جنگ تھی وہ دراصل نقطہ نظر کی جنگ تھی۔ یہ وہی جنگ ہے جو کسی بھی انقلاب کے بعد آنی ہوتی ہے، اور اس میں پھر ایک سیاسی فیصلہ ہوتا ہے کہ کون طاقتور ہے، وہ چیزوں کو آگے لے کے چلے گا۔ اور یہ جنگ جو ہے ٹراٹسکی، لینن اور اسٹالن میں بھی ہوئی، ٹھیک ہے، اور یہی جنگ جو ہے مختلف مراحل پہ اس طریقے سے ہوتی آئی ہے۔ یہ آپ ایران میں بھی اس کی صورتیں مختلف دیکھ سکتے ہیں، آپ انقلاب فرانس کے بعد بھی اس کی صورتیں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کو ایک تو تاریخ کو ایسے سمجھنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ فی الحال ہم اس کو اس لیے دوبارہ اس ساری فورس کو، سیاسی فورس کو، ایک ہے فکری، کہ فکر کو اکٹھا کر کے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے سرمایہ داری کی موجودہ شکلوں کے اعتبار سے، کیونکہ اب ہم کلونیلزم کے دور سے بھی آگے گزر کر اب ہم نیو لبرل اکانومی پہ چلے گئے۔ نیو لبرل اکانومی جو ہے یہ کمپیوٹر اور نیٹ پہ کھڑی ہے، یہ خلائی سیاروں پر کھڑی ہے، یہ جو ہے جو برقی نظام ہے جو سرمایہ کو سیکنڈز میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں منتقل کر دیتا ہے، اس پہ کھڑی ہے۔ یہ اس چیز پہ کھڑی ہے کہ جو ایجادات ہیں، فیکٹریاں ہیں، جو آلات ہیں، ان کو آپ کہیں بھی شفٹ کر سکتے ہیں اور ان سے آپ را مٹیریل کے ذریعے سے پروڈکشن لے کے پھر دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں جا کے بیچ سکتے ہیں۔ مزدور کہیں کا لے سکتے ہیں، پروڈکشن کہیں لے سکتے ہیں، را مٹیریل کہیں لے سکتے ہیں، پروفٹ کسی کی جیب میں جا سکتا ہے۔ اب یہ شکلیں جو ہیں یہ سرمایہ داریت کی نئی شکلیں ہیں، جس کو ہم پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ اذہان کام کر رہے ہیں، وہ ہم بھی دیکھیں گے، لیکن ایک بات میں بالکل بہت کلیئرلی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج مارکسزم کے مخالف ہیں کہ سرمایہ داری کی سائنس کو، اس کی تاریخ کو، اس کے میکانزم کو آپ اشتراکیت اور مارکسزم کے تناظر کے بغیر نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ سرمایہ داریت کو ازم جو ہے وہ مارکس نے ہی بنا کر سمجھا ہے۔ تو اگر آج بھی آپ پوری دنیا کے اکنامک سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اسی کے ذریعے سے سمجھیں، چاہے وہ IMF کے معاملات ہوں، چاہے پاکستان کی اکانومی ہو، چاہے افریقہ کے غریب ممالک کی معدنیات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ورلڈ بینک کے ایشوز ہوں، چاہے وہ WTO کے معاملات ہوں، تو وہ کیسے یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔
چاہے وہ جنگوں کے معاملات ہوں، سائنسز کے معاملات ہوں، یا آپ علم کے معاملات ہوں. علم بھی اب کمپیوٹر میں ہو گیا، اور وہ بھی ایک سرمایہ دارانہ پروڈکٹ ہے. وہ اس کے لیے بھی آپ کو لاکھوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں. آپ نے اگر انجینئر بننا ہے، آپ نے کوئی علم حاصل کرنا ہے، آپ نے کوئی کتاب بھی لینی ہے، تو پھر آپ کو کہیں نہ کہیں پیمنٹ کرنی پڑتی. جی بالکل. تو اس طریقے سے ہمیں دیکھنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مابعد جدیدیت جو ہے، ان کا یہ دعویٰ ہے یا اس کے ماننے والے مفکرین کا کہ جو جدیدیت کا عہد ہے وہ مہابیانیوں کا دور تھا، اب وہ مہابیانیوں کا دور لد گیا ہے، ختم ہو گیا ہے. تو اس وقت جو مابعد جدیدیت کا جو حملہ ہے یا اس کا رد کرنے والوں میں ہم دیکھتے ہیں یا تو مارکسسٹ فکر کے لوگ ہیں یا مذہبی فکر کے. تو کیا جھگڑا کیا ہے؟ مابعد جدیدیت ہے کیا؟ ترقی پسندی سے اس کا کیا وہ ہے اختلاف؟ اور اگر ہم مذہبی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو مذہب والوں سے کیا ان کا اختلاف ہے؟ دیکھیے، مابعد جدیدیت سے مراد یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد جو ایجادات ہوئیں اور عالمی جنگوں کے نتیجے میں جو نفسیات اور ذہنیت سامنے آئی، اور اس کے بعد جو دریافتیں اور ایجادات ہوئیں، انہوں نے جو ذہنی اور مادی طور پر جو ماحول نیا ڈیولپ کیا، اس کو لیوتار نے پوسٹ ماڈرن کنڈیشنز کہا ہے. اس میں اس نے ان لوگوں نے بہت سارے فلسفی اس میں شامل ہیں، ٹیری گلٹن ہے، فوکو ہے، لاکان ہے، جیمیسن ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان سب لوگوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ یہ ماڈرنزم کا تسلسل ہے، یا ماڈرنزم کا رد عمل ہے، یا ماڈرنزم کی کوئی کا تصور اور خیال ہے، کیا ہے. تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ جو سرمایہ داری کے کچھ چیلنجز ہیں وہ ایک نئی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. اس میں سب سے پہلے تو اس کا گلوبلائزیشن ہے، جو نیو لبرل اکانومی کے نتیجے میں پیدا ہوئی، کہ اس نئی سرمایہ کاری نے ملکوں کی سرحدوں کو لیکوڈائز کر دیا، مایا کر دیا. وہ اب سرمایہ جو ہے وہ رونتا ہوا دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے پہ چلا جاتا ہے، اور ریاستیں اس کے آگے بے بس ہیں. ایک تو یہ ماحول ہے کہ سرمایہ داریت کے لیے ہر چیز کھل گئی، چیلنج ختم ہو گیا، جس کو اینڈ آف دا ہسٹری کہا گیا. ٹھیک ہے. پھر ساتھ یہ بھی ہوا کہ جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اب پروڈکشن مسئلہ نہیں رہا. مشینوں نے، فیکٹریوں نے، ملوں نے اتنی ترقی کر لی کہ ہم پوسٹ مشین عہد میں چلے گئے. اب وہ پہیے والی مشین نہیں تھی، اب ہم سم کے عہد میں ہیں. سم جو ہے ایک پوسٹ مشین کی ایک علامت ہے. اب اس عہد میں جو پروڈکشن ہے اس کی سپیڈ اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ اب مسئلہ پروڈکشن نہیں رہا، بلکہ اس کی صارفیت یا کنزیومرزم ہے، کہ اب ان کو بیچا کیسے جائے. جو مال کے انبار لگ گئے، جو اتنی سپیڈ آ گئی، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ نئی منڈیوں کی تلاش ہے، یا وہ منڈیاں جو سست ہیں ان کو تیز کرنا ہے. نئی معدنیات کی تلاش ہے، لہٰذا چائنا جو ہے پورے افریقہ میں نئی سرمایہ کاری کر رہا ہے. یہ جو ہے اپنا یورپ اور امریکہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ جا کے بڑے بڑے مال اپنے وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. اور پھر یہ جو میڈیا نیا ڈیولپ ہوا، ایک تو پرنٹ میڈیا تھا، اب بات اس سے آگے چلی گئی، اسکرین آ گئی. اسکرین کی جتنی شکلیں ہیں، چاہے موبائل ہو، چاہے ٹیب ہو، چاہے لیپ ٹاپ ہو، چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے سنیما ہو، جتنی بھی شکلیں آ گئی ہیں، یہ میڈیا کی جو شکلیں ہیں انہوں نے انسان کے ذہن کو جکڑ لیا. اور اب یہ جو بتاتے ہیں ہم اس کو سچ سمجھتے ہیں. اگر میڈیا بتا رہا ہے کہ غزہ میں تباہی ہو رہی ہے تو ہمیں پتہ ہے. اگر وہ یہ نہیں بتا رہا کہ یمن میں کچھ ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں پتہ. اچھا، اگر وہ بتا رہا ہے کہ یمن میں امن ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یمن میں تو امن ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حقیقت کو ایک جعلی انداز میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں ہائپر ریالٹی. گویا ہائپر ریالٹی اور کنزیومرزم، ان دو چیزوں نے کچھ چیلنجز پیدا کیے. یہ چیلنجز جو ہے یہ
اہم ہے جو انسان کو کے نفسیات کو بھی بدل رہے ہیں اور اس کے ماحول کو بھی بدل رہے ہیں. تیسری چیز ایک اور پیدا ہوئی، وہ سوسیور نے 20ویں صدی کے آغاز میں زبان کا ایک نیا تصور دیا. اس تصور کے تحت یہ ہوا کہ زبان ذریعہ نہیں ہے کسی چیز کو پیش کرنے کا، بلکہ یہ خود حقیقت ہے. زبان جیسی خود کلچر ہے، وہ کلچر کو پیش کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ نہیں. اب یہ تصور، اب آگے اس کی بائنری اور یہ وہ سارے معاملات ہیں، لیکن اس تصور نے سرمایہ داری جو دنیا ہے اس کو بہت شدید متاثر کیا. تو ان کا اب یہ کہنا ہے کہ معنیات کا جو تصور ہے وہ وحدانی معنیت نہیں رہنی چاہیے، معنی کئی بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، ہر علم جو ہے وہ اپنے تصور معنی کے اوپر ہی کھڑا ہوا ہے، اپنے تصور زبان کے اوپر کھڑا ہوا ہے. لہذا انہوں نے نہ صرف مسلمات کو چیلنج کیا کہ جو انسان اب تک چیزیں طے کر چکا تھا، انہوں نے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ڈالا. انہوں نے تاریخ کے اوپر سوالیہ نشان ڈالا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ضروری نہیں کہ انسان، دیکھیں ہم جب انسانی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو وہ پتھر کے دور سے اب تک انسان یوں تاریخ کو آگے بڑھ رہا ہے. اس کو جو مارکسین ہمارے تاریخ دان تھے، انہوں نے کہا یہ سپرنگ لائک ہے، یہ کبھی نہیں واپس نہیں جاتی، یہ گھومتی ہے لیکن اوپر کی گھومتی چلی جاتی ہے اور اس کا یہ ترقی کرتی ہے. انہوں نے نیٹشے کے تحت، تصور کے تحت کہا کہ یہ تاریخ کا جو سفر ہے یہ خود ایک واہمہ ہے. تو اس طرح بہت سارے چیلنجز جو ہے وہ نئی ذہن کو دیے. اب یہ ذہن جو ہے، ذہنیت جو ہے، یا یہ جو فکری معاملات ہیں، یہ پہلے بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھے. اور لیکن جب یہ نیو ورلڈ اکانومی آئی، لبرل اکانومی آئی، گلوبلائزیشن آئی، تو اینڈ آف ہسٹری کے بعد جو سرمایہ داریت کو جو نئے چیلنج ختم ہو گئے سوشلزم کی صورت میں، اور اب صرف مذہب کی صورت میں ایک چیلنج رہ گیا تھا، وہ افغان جہاد کی صورت میں اس کو کاؤنٹر کیا گیا، طالبان کی صورت میں، 9/11 کی صورت میں کاؤنٹر کر کے، تو آہستہ آہستہ اپنی ایک راہ ہموار کی گئی. اور یہ جو نئے تصورات پوسٹ ماڈرنزم کے تحت کو سمجھنے کے لیے جو آئے ہیں، وہ یا چیزوں کو پھر ایک طرح سے زیرو پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا، اور اس میں بھی جو چیزیں طے شدہ تھی اس کو پھر کہا گیا کہ آپ، بلکہ میں کہوں گا یہی کہا گیا کہ اچھا آپ ایسا کریں، پہیے کو دوبارہ ایجاد کریں. تو یہ معاملہ ہے. تو اس کو پوسٹ ماڈرنزم کہا گیا، اور بنیادی طور پر یہ سرمایہ داریت کی جو اس وقت ہائر شکل ہے، جس کو ہم گلوبلائزیشن، نیو لبرل اکانومی، یا ہم اس کو کارپوریٹ سیکٹر کی سرمایہ داریت کہتے ہیں، یہ اس کا ایک نظریاتی رخ ہے. ماں باپ جدید میں تو یہ خود ایک مہا بیانیہ نہیں ہے؟ یس. جب آپ کہہ رہے کہ مہا بیانیوں کو دور گزر گیا، تو یہ تو خود ایک مہا بیانیہ ہے. یس. اس میں دیکھیے بیانیہ تو ہر جگہ پہ رہتا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیانیے ہونے چاہیے، بڑا بیانیہ نہ ہو، لیکن چھوٹے چھوٹے بیانیے بھی جو ہیں گویا آپ ایک مرکزیت توڑ رہے ہیں. اس سے نقصان جو ہو رہا ہے وہ تیسری دنیا کی تحریکوں کو، مزدوروں کی تحریکوں کو، کسانوں کی تحریکوں کو، آزادی کی تحریکوں کو، نوآبادیات کے خلاف جو تحریکیں ہیں ان کو، ویسٹرنزم کے خلاف جو تحریکیں ہیں، سرمایہ داریت کے خلاف جو تحریکیں، ان کو ہو رہا ہے. ان کے اتحاد کو پارا پارا کیا جا رہا ہے کہ تاریخ وہمہ ہے، چھوڑیں، ضروری نہیں ہے آپ ترقی کریں، چھوڑیں. ایک مسلمات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا دیا، چھوڑیں. ایک واحد جو میننگ ہے اس کے اوپر جو اتفاق رائے ہے، اور اس اتفاق رائے کے نتیجے میں جو ایک اتحاد اور تنظیم پیدا ہوتی ہے، اس کے اوپر ضرب لگا دی گئی. تو ایسے بہت سارے چیلنج ہیں جو کہ ہمارے سامنے آئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجئے کہ مثلا پاکستان کے اندر 90 کی دہائی میں، مڈ 90 کی دہائی سے یہ انٹروڈکشن شروع ہوا پوسٹ ماڈرنزم کا، ساختیات کا. اور یہی وہ دور ہے، اس سے کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے اشتراکیت
جو رشیا کی وہ ختم ہو گئی تھی، اور 9/11 کی صورت میں جو یونیپولر ورلڈ آ گئی، ساتھ ہی اینڈ آف ہسٹری یوکوہاما کا تصور آ گیا. یہ ساری چیزیں کسی نہ کسی انداز میں تیسری دنیا کے اندر، غریب اور محکوم ممالک کے اندر جو ہے وہ مسائل پیدا کر رہی ہیں. اب اس کا جو پازیٹیو ہے اس کو اکٹھا کر کے اس کے اندر، کیونکہ اس کے بہت سارے مفکرین جو وہ سابقہ مارکسسٹ تھے جو بعد میں الجھاؤ کا شکار ہوئے، صحیح، انہوں نے مارکسزم کے ساتھ کس طرح سے اس کو ریلیویٹ کیا ہے، اس کی کیا شکلیں بنائی ہیں، سرمایہ داریت کے استحصال کے حق میں یا اس کی تائید میں یا تردید میں، ان کو بھی سمجھنا پڑے گا. تو وہ اب پاکستان کے اندر پوسٹ ماڈرنزم اور اس کو سمجھنے کے جو ذیلی علوم ہیں وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ وہ ہمارے سلیبس کا حصہ بنا دیے گئے اور اب یہ یونیورسٹیوں میں پڑھائے جا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے مفکرین جو ہیں، جو تازہ تر ذہن ہیں، وہ اس الجھاؤ، اس سمجھے بغیر اس کے گلیمر میں ہے، اس کے فیشن میں. ڈاکٹر صاحب، ترقی پسند فکر کرو سے تصور انسان کیا ہے، انسان ہے کیا، میں آپ سے یہ پوچھوں گا تو آپ. انسان جو ہے بنیادی طور پر اپنے سماجی عمل میں ترقی کرنے والا جاندار ہے. اچھا، سماجی عمل میں، ٹھیک، سماجی عمل محنت ہے، کہ وہ سماجی عمل میں جو محنت ہے اس کے نتیجے میں جو وہ بنا ہے وہ انسان ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان بنا بنایا آیا اور اس کو چھوڑ دیا اور وہ انسان بن گیا، جیسا کہ ہماری میتھ میں یہ کہا جاتا ہے. اب یہ میتھ تمام مذاہب میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ اسے اعلیٰ ترین ہستی نے بنایا اور اس کے عقل بھی تھی، سارا کچھ. لیکن آپ جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کو دیکھیے، تو اس کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس نے تو ڈارون نے تو اس کا ایک باڈی ایوولوشن بتایا ہے. جی جی. مارکس بتاتا ہے کہ اس کا سوشل ایوولوشن ہوا ہے. صحیح. جب تک یہ دوسرے انسانوں سے مل کر سماجی تفاعل نہیں کرتا، اور وہ سماجی تفاعل جس محنت پر مبنی ہے اس محنت کو اون کر کے وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ذہن بھی بڑا ہوتا چلا گیا، وہ مہذب بھی ہوتا چلا گیا، وہ ایجادات بھی کرتا گیا، وہ دریافتیں بھی کرتا گیا. تو گویا انسان جو ہے وہ ابھی تک تشکیل پذیر ہے. صحیح. یہ اس کی تشکیل پذیری کا ہی عمل ہے مسلسل. صحیح. ڈاکٹر صاحب، چونکہ میں مذہب کا طالب علم ہوں تو چیزوں کو میں تھوڑا اسی تناظر میں دیکھتا ہوں، یا دیکھ کے پھر سوالات اٹھتے ہیں. دیکھنے سے مراد نہیں کہ میں اس کو ایک حتمی سچائی یا وہ مان کے، یعنی اصطلاحات وغیرہ بھی میرے آپ نے دیکھوں گے تھوڑا ادھر کے، تو یہ میری مجبوری ہے. تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ مذہب کے اندر جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا، اس میں ایک تصور انسان جو ہے نا، اور اس میں ایک خدا کی روح اور سارا کچھ. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اس کائنات میں اس کا خلیفہ ہے، یہاں پر وہ امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. اس کے بعد ایک زندگی 60 70 100 سال جی کے آدمی ختم ہوتا ہے تو ایک اور زندگی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس پورے پروجیکٹ کے اندر پھر اس کی اخلاقی ذمہ داریاں اور یہ سب کچھ اس میں آتا ہے، خدا سے تعلق، بندوں سے تعلق، کائنات سے تعلق، یہ پورے ایک تصور اس میں آتا ہے. جب ہم ادھر آتے ہیں سیکولر اس میں، تو اس میں جیسے اگر ہم ڈارون سلام اللہ علیہ کو لیتے ہیں، جنہوں نے ایک یہ بڑا کام کر کے بتایا کہ انسان کیسے بنا، تو اس میں فرائڈ کو ہم لیتے. فرائڈ تو وہ اپنے یعنی وہ بنیادی طور پر تو اٹھاتا اسی کو ہے کہ انسان اس طرح سے جانداروں میں سے ایک بہتر جاندار ہے، اور اس چیز کا وہ مجموعہ ہے. اسی طرح ہم جب کارل مارکس کو دیکھتے تو وہاں پر بھی انہوں نے بھی بنیادی طور پر وہی تصور رکھا نا، ارتقاء سے وجود میں آیا ہوا ایک جانور یا ایک جاندار، اور ان سے بہتر جاندار. ٹھیک ہے. تو میں اس مفہوم میں پوچھ رہا تھا کہ جب ہم انڈیویجول، یعنی میں اب جیسے میں کون ہوں کا کیا جواب ہے، ایک مذہب کا جواب آتا ہے اور ایک استغاثہ. تو میں نے اس تناظر میں یہ سوال کیا تھا کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب سیکولر نقطۂ نظر میں، ترقی پسند نقطۂ نظر میں، کہ دیکھیے اس میں روح ہمارے پاس ایسی کوئی چیزیں بھی نہیں. دیکھیے ہم جب تک علوم نے ترقی نہیں کی تھی جی، تو اس وقت ہمیں جو جواب ہے وہ مذہب نے دیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. صحیح.
اب مذہب نے یہ جواب حضرت ابراہیم کے دور پہ بھی دیے، حضرت نوح کے دور میں بھی دیے، بالکل اس سے بھی پہلے کی بھی دیے، ٹھیک ہو گیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مذہب نے ہمیں جو جوابات دیے وہ جوابات حنیفی مذاہب میں اور طرح کے ہیں، صحیح، وہ جوابات ہندی مذاہب میں اور طرح سے ہیں، وہ ایرانی مذاہب میں اور طرح سے ہیں، وہ آپ اسکینڈینیوین کنٹریز میں چلے جائیں وہاں اور طرح کے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا؟ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مذاہب کے بھی جوابات اپنے کلچر اور تاریخ کے مطابق مختلف ہے، صحیح۔ اچھا، اب یہ ہے کہ انسان جو ہے بنیادی طور پر ہم علم کو لیں گے، ایک طرف یہ ہے کہ ہم لے لیں جو ہمارے مذہبی تصورات ہیں اس کے مطابق یہی ہے۔ مثلا میں اگر اسلام کا لوں، کیونکہ میں بینگ مسلم جو ہے ظاہر ہے کہ میں اسی کا ماہر ہوں، مذہب کے تو اسی مذہب کا، بالکل، تو وہاں پر خدا نے اس کو بنایا، ٹھیک ہو گیا، اور خدا نے بنایا، پھر اس کا امتحان لیا، پھر جنت پہ چھوڑا، پھر اس نے غلطی کی وغیرہ وغیرہ، یہ بالکل۔ اب یہ ہے کہ اگر میں یہ والا جو جواب ہے کہ انسان کیا ہے، کہاں سے آیا، آج بھی یہ جواب میں میٹرک کے امتحان میں لکھا ہوں، میں 8ویں کے پرچے میں لکھا ہوں، میں ایف ایس سی کی میڈیکل اور انجینئرنگ والے پرچے میں لکھا ہوں، میرا مذاق اڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیوں اڑے گا؟ اس لیے اڑے گا کہ بعد میں علوم نے ترقی کی، ان علوم کی ترقی میں یونانیوں کا بھی حصہ ہے، رومیوں کا بھی حصہ ہے، بنو عباس کے فلسفیوں کا بھی حصہ ہے، بنو امیہ کے مفکرین کا بھی حصہ ہے، عرب مسلمانوں کا بھی حصہ ہے، آج کے یورپ والوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ علوم جہاں تک ہم تک پہنچے اس میں ساری انسانیت نے حصہ ڈالا ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں کہ علمی جواب دے تو اس کا مطلب ہے کہ عقلی جواب دے، تو علم کا جواب جو ہے وہ یہی ہے جو ڈارون دے رہا ہے، یا اور اس کے بعد کے فلسفی یا سائنسدان دے رہے، تو گویا ہمارے پاس اگر کوئی علمی جواب ہے تو وہ ڈارون والے، صحیح، اس میں پھر یہی ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ابھی تک جو ہم نے ایک، کیونکہ کوئی بھی علم جو ہے کسی مفروضے سے شروع ہوتا ہے، جی، پھر ہم اس کے لیے ہم اس ہائپوتھیسس سے ہم تحقیق کرتے ہیں اور پھر نتائج نکالتے ہیں، یہی علوم کا تصور ہے ہر جگہ پر، بالکل ٹھیک۔ تو اب یہ ہے کہ ہمیں جو دیا گیا وہ بگ بینگ تھیوری سے سیاروں کا وجود میں آنا، زمین کا وجود میں آنا، زمین پر موسمی حالات کے مطابق ٹیمپریچر کنٹرول ہونا، پانی آنا، وہاں سے یا خلوی جانور، پھر کثیر خلوی جانور، وہاں سے پھر وہ مولانا روم جس طرح سے کہتے ہیں کہ جمادات سے نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان، ٹھیک ہے۔ اب یہ کروڑوں اربوں سال کا یہ عمل ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ کہا گیا کہ آدم وجود میں آ گیا، جب آدم وجود میں آ گیا تو بندر نہیں ہے، وہ غیر انسانی مخلوق نہیں ہے، ہم اپنا رشتہ وہاں سے شروع کریں گے، آدم سے، ٹھیک، جب وہ انسان بن چکا ہے، وہ اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہے، وہ بول رہا ہے، وہ اپنی عقل کا استعمال کر رہا ہے، تخلیق اس کے اندر تخلیقیت پیدا ہو، بالکل، اس سے پہلے جو مرضی ہوتا رہے، ڈارون جو مرضی کہتا رہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں علمی جواب جو اب تک مستند موجود ہے، جس کے اوپر دنیا بھر کے مذاہب کے، کلچر کے، تہذیبوں کے لوگوں کا اتفاق رائے ہے، ہمیں اسی کو بطور علم لے کے آگے جانا پڑے گا۔ مذاہب کے ہاں یہ جو تصورات ہیں، انسان کی پیدائش کا تصور، وہ تو مختلف ہے، اس پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر کوئی مجھے اسلامیات کے تصور کے تحت پوچھے گا تو میں اسے حضرت آدم، حضرت حوا کی کریشن بتاؤں گا، بالکل۔ اگر وہ سائنس کے حوالے سے پوچھے گا تو میں علمی بتاؤں گا۔ تو گویا یہ ہمیں کرنا پڑے گا۔ ہمارے جو علماء جو ہیں، جو اس بات پر اعتراض کرتے ہیں یا تھوڑا سا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا متفکر ہوتے ہیں اس پہ، تو ان کے اپنے بچے بایولوجی پڑھتے ہیں نا 9ویں میں جا کے، 8ویں میں 7ویں میں وہ پھر سائنس پڑھتے ہیں نا، تو آخر ان کو یہ کرنا تو پڑے گا۔ وہاں وہ بتاتے ہیں کہ یہ باطل ہے، اسلام کا یہ ہے۔ یس، اور پرابلم یہ ہوا کہ علوم
ترقی کر گئے, آگے بڑھ گئے, اور جو مذہبی سچائیاں تھیں وہ وہی رکی رہ گئی. مذہبی متون جو ہے وہ آخری متن جو ہے جس پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ 1400 سال پہلے کا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس متن کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے, اسی لیے ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ہم محض قرآن پاک کو اوپر یقین لائیں یا ساتھ احادیث پر بھی لائیں, اور جو باقی جو اورل علوم ہے اس کو بھی ساتھ لائیں, تو اس سے گڑبڑ ہو جاتا ہے بہت. قرآن کو اگر آپ پڑھیں تو وہ بہت لاجیکل ہے, ٹھیک ہے, لیکن ساتھ باقی چیزیں جو آتی ہیں جو کہ بعد کے ملوکیت نے اس کو اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرنا تھا, اور بھی بہت سارے معاملات تھے. اور تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ یہ جو نئے علمی چیلنجز ہیں ان کا پھر کیا حل, اس کا پھر 2-3 اس کے حل سامنے آئے. نمبر 1, مذہب کی عقلی توجیہ وہ کی لوگوں نے علم الکلام سامنے آیا. جیسے ہی مذہب نئے علوم سے دو چار ہوا, سب سے پہلے تو جیسے ہی بنو عباس کے عہد میں یونانی فلسفے جب عربی میں ترجمہ ہوئے تو بھوچال آ گیا, تو پہلے علم الکلام تو اسی دور میں شروع ہو گیا. پھر جب وہ دوسری تہذیبوں اور دوسرے کلچرز میں گیا وہاں پر ٹکراؤ ہوا, پھر ان کو ضرورت پڑی. تو لہٰذا یوں کہہ لیں کہ ہمارے بنو عباس کے مسلم مفکرین سے لے کر غامدی صاحب تک یہ چیلنج رہا ہے کہ وہ نئے علوم, نئے حالات, نئے کلچر, نئے سوالات کے مطابق مذہب کی عقلی توجیہ کرے. مذہب تبھی سروائیو کرے گا, نہیں کرے گا تو باقی علم کا گلیمر, علم کی شدت اتنی زیادہ ہے کہ وہ پھر مسئلہ ہوگا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس نقطۂ نظر جن لوگوں نے مذہب کی تشریح کی نا, جیسے سائنسی جب دور آیا تو ہمارے پاس سر سید سب سے ٹاپ پہ ہے. یہ انہوں نے قرآن کی سائنسی تفسیر کی, ارتقاء کو ثابت کیا, یہ سارا وہی چیز علامہ پرویز کے عہد میں پہنچ کے بہت عروج پہ ہے. مصر میں بھی کچھ ایسے لوگ اٹھے تو جوہری طنطاوی نے 27 جلدیں لکھی قرآن کی تفسیر میں, وہ بالکل. لیکن جب 30 40 45 سال میں چونکہ سائنس کے وہ سارے نظریات ختم ہو جاتے ہیں, فرسودہ ہو جاتے ہیں, بالکل بیکار بھی ہو جاتے, تو آج کا بندہ ان تفسیروں کو پڑھ کے وہ تو خود حیرت میں رہتا ہے, یعنی اس سے بہتر ہے وہ متن بہتر لگ رہا ہوتا اس کو کہ اس میں جو بیان کیا گیا. تو یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. تو یہ چیلنج تو ہے, یہ تو رہے گا اور ہمیشہ رہا ہے. دیکھیے, جب یورپی انگریز نوبادیات کے تحت نئے علوم آئے, ماڈرنزم یہاں پر آیا, تو سر سید کو سب سے پہلے یہ چیلنج درپیش ہوا کہ میں نیا علم الکلام وضع کروں اور اس میں اس ماڈرن علوم کو, ماڈرن تصورات کو, خیالات کو میں جگہ دوں اسلامی تناظر میں. لہٰذا انہوں نے علم الکلام کی بنیادیں رکھی. یہی کام بعد میں اقبال کو کرنا پڑا, یہی بعد میں نیاز فتح پوری کو کرنا پڑا, یہی بعد میں الطاف جاوید کو کرنا پڑا, یہی بعد میں پرویز کو کرنا پڑا, یہی غامدی کو کرنا پڑا. اور یہ تو ہمارے یہاں مثالیں, باقی بہت ساری جگہوں پر یہ سارا کچھ ہوا. اب یہ چیلنج ہے کہ یا تو ہم منجمد ہو جائیں یا ہم نئے علم کے مطابق چلیں. اب علم جتنی تیزی کے ساتھ جنریٹ ہو رہا ہے, ہر 10 سال کے بعد ہر چیز بدلتی جا رہی ہے, ایجادات, دریافتیں, یہ وہ, تو پھر جتنی سیکولر علم کی حرکیات ہے, اگر مذہبی علم کی حرکیات یہ نہ ہوئیں تو پھر وہ بہت بڑا چیلنج تو بنے گا ہی, جیسے کہ بنتا رہا ہے. اس میں بہتر یہ نہیں, جو علامہ نیاز فتح پوری نے بھی ایک جگہ لکھا ہے, اور ڈاکٹر منظور صاحب جو ہمارے یہاں پہ ان کا بھی یہ موقف ہے, وہ یہ کہتے ہیں بھائی آپ اس کو بالکل الگ رکھیں نا, یعنی سائنس یہ ایک الگ وہ ہے, مذہب جو ہے وہ کچھ حقائق کو بیان کرنے, انسان کے کچھ سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہے. اب اس مذہبی متن میں کائنات سے متعلق بہت سی چیزیں ہیں, خود انسان کی تخلیق سے متعلق, وہ کہتے ہیں وہ تو بس ایک کوئی ایمان, عقیدہ یا اخلاق کا کوئی اصول سمجھانا چاہتا ہے اللہ میاں, اس کے لیے اس نے وہ چیز پیش کی جو ہر انسان مشاہدہ کر سکتا ہے, قطع نظر اس کے کہ وہ اصل میں کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں اس کو آپ ایسا رکھیں گے تو پھر آپ کو مذہب کی تفسیر کرتے ہوئے آپ کو یہ سارے نہیں کرنے پڑیں گے کہ آج سائنس نے یہ کہا تو چلو بھی جلدی سے آیتیں کھولو, اس کا اس طرح سے تشریح. تو یہ بہتر نہیں ہے اپروچ. دیکھیے آپ اس میں سائنس, اپنے سائنسی علوم میں آپ ترقی کرتے چلے جائیں, جہاں پہنچتے آپ پہنچ جائیں, لیکن یہ چند چیزیں ہیں جو مذہب نے آپ کو ہوتا ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے, اس نے سمجھانے کے لیے چیزیں پیش کی. یہ کام
جب مسلمانوں کو یہ سب سے پہلے بنو عباس کے عہد میں یہ چیلنج درپیش ہوا یونانی روم اور فلسفوں کی صورت میں، تو اس مسئلے کو سب سے پہلے جس شخص نے حل کیا وہ ابن رشد تھا، جس کو دو گانا حقیقت کے نام سے کہا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ مذہبی حقیقت اور ہے اور علمی حقیقت کچھ اور ہے، آپ ان کو نہ ملائیں۔ ٹھیک ہے، یہی وہ اصول تھا جس کی بنیاد پر مسلم مفکرین، سائنسدان اور فلسفی پیدا ہوئے۔ صحیح۔ یہی اصول جو ہے یورپ کی نشأت ثانیہ کے آغاز میں ابن رشد کو سے لیا گیا، اور ابن رشد کو راجر بیکن وغیرہ نے تو کہا ہے ابن رشد کو سٹارٹ کے 200 سال پڑھایا گیا یونیورسٹیوں میں، اور جب کلیسا کے خلاف انہوں نے اس کو عیسائیت کو پیچھے کیا اور روشن خیالی اور اقلیت کو آگے لے کے آئے، تو اس میں ابن رشد کے اسی فلسفے سے روشنی لی گئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو یورپی نشاط ثانیہ کے ابتدائی 200 سال ہیں اس میں یہی جو فلسفہ ہے اسی کی بنیاد پر ساری جو ترقی ہے یورپ کی اسی پر ہوئی ہے۔ آج کوئی مانے نہ مانے، اب بھی کچھ نہ کچھ کتابیں مل جاتی ہیں جو یہ ساری باتیں بتا رہی ہیں، لیکن ہم جو ہمارا بندہ تھا ابن رشد، ہم اس کو مان نہیں رہے، اس سے یہ روشنی لی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمارے جو مذہبی ذہن رکھنے والے مفکرین ہیں یا سوچنے والے ہیں، ان کو ابن رشد کے اس فلسفے کے ساتھ ہی وہ اپنے معاملات کو حل کر سکتے ہیں۔ ایسا میں تو بہت زیادہ سوالات ہیں اور آپ سے میں اتنا زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، میں ایک آخری سوال پوچھتا ہوں، اگر وہ شاید ہو سکتا جواب تھوڑا آپ کا لمبا ہو اور مختصر بھی ہو سکتا شاید، بس لیکن میں ادب اور اسی فلسفی ان چیزوں پہ میرے کافی سوالات ہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر کبھی 2-4 نشستیں اور بھی رکھیں گے۔ آخری میرا یہ سوال ہے کہ آپ ایک یعنی مذہبی معاشرے میں ہم پیدا ہوئے، ایک مذہبی گھرانہ، پھر اس کا ایک مسلک ہوگا، ان سب کے ساتھ پھر آپ کا جو ذہنی ارتقاء یا ایک جو آپ کی فکری ارتقاء ہوا ہے اور ایک آپ ترقی پسند فکر ارتقاء پہنچے، اس بیچ میں آپ نے ماشاءاللہ سے ایک جو روایتی مذہب کی تعبیر اس کو بھی آپ نے اچھی طرح، کیونکہ آپ نے پہلے بھی مجھ سے نجی محفل میں یہ بات ہوئی تھی اور جو آپ گفتگو میں حوالے چیزیں بتاتے اس سے بالکل سب نظر آ رہا ہے۔ پھر آپ نے یہ ترقی پسند یا جو مذہب کی جدید تعبیر کرنے والی یہ جو ہمارے پاس ایک پورا ایک مکتب، اس کو بھی آپ نے اچھے سے پڑھا، تو ان سب کو آپ یہ کس طرح یعنی، اور پھر آپ نے شاید کتاب بھی لکھی حضور کی سیرت پہ نا، وہ اب تو بہت پرانی وہ کہ آپ نے ان کو ایک پورا ایک اس تصور سے ان کی سیرت کو پیش کیا، تو آپ کا فکری ارتقاء کے حوالے سے اگر ہمیں کچھ آپ بتائیں تو۔ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ پہلے اپنے گھرانے کی ذہنیت پہ ہی ہوتا ہے، اور عموماً مذہب کے معاملے میں چونکہ ہمارے ارد گرد روایتی مذہب ہی موجود ہے، جی، ہماری نانیوں، دادیوں، باپ، دادا، نانا سب کے پاس ایک روایتی مذہب ہی ہوتا ہے جو سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے، تو لہٰذا روایتی مذہب سے ہی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے جو چیلنجز، ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان گھرانوں میں جو والد یا بزرگ ہیں وہ سخت گیر ہیں یا نرم مزاج ہیں، وہ گھروں میں کتابیں موجود ہیں مختلف طرح کی، یا صرف مذہبی کتابیں موجود ہیں، یا وہ کچھ اور سوچنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں یا صرف ایک چیز ہی، تو یہ ان چیزوں کے بھی اثرات آتے ہیں۔ میرے گھرانے میں یہ ضرور ہوا کہ میرا جو ہے ننیال وہ وحدت الوجودی فکر سے تعلق رکھتا ہے، صحیح، اور میرا جو ددیال ہے وہ کہہ لیں کہ ماڈرن فکر سے تعلق رکھتا ہے، صحیح، لیکن میرے والد صاحب یوں کہہ لیں کہ اپنے مزاج میں سیکولر تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، ایک محنتی انسان تھے، چھوٹا موٹا کاروبار ساری عمر کیا انہوں نے، لیکن اپنے مزاج میں وہ بہت کھلے ذہن کے تھے اور سیکولر مزاج کے حامی تھے، لیکن مذہبی رسومات ان کی ادائیگی تو کرتے وہ کرتے تھے ظاہر۔ سیم اسی طریقے سے ہمارے ادھر بھی مثلا میری والدہ جو ہیں وہ تہجد گزار ہیں، میں نے جب سے دیکھا ہے نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہیں، چاشت کی نماز کبھی نہیں چھوڑی انہوں نے، لیکن ہمارے اوپر اس طرح سے انہوں نے سختی نہیں کی، کہہ دیتی ہیں تم خیال کیا کرو، اپنے بچوں کو بھی سمجھاؤ، یہ ہے وہ ہے، لیکن ایک متشدد رویہ کبھی نہیں اپنایا جو تصوف کی ایک اعلیٰ شان ہے وہ رہی۔
تو اس مرحلے میں میں آلموسٹ یوں کہہ لیں کہ جن دنوں انقلاب ایران نیا نیا آیا اور انہی دنوں میں نے اقبال کو نیا نیا پڑھا. میں ان دنوں بی اے میں تھا, بی اے کر رہا تھا, تو یہ کہہ لیں کہ 85-86 کی بات ہے. اور جن مذہبی حلقوں میں اٹھا بیٹھا وہ بھی کچھ ایسے ہی سوچنے والے تھے. تو ان سے میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے اور وہاں سے میں جو کہہ لیں کہ میں مطالعے کی طرف بھی گیا اور نئے سوالات سے بھی آشنا ہوا, اور جو یونیورسل کویسچنز ہیں, میں کون ہوں, کائنات کیا ہے, کون چلا رہا ہے, ان سوالات سے بھی میں آشنا ہوا. تو ساتھ ہی جو معاشرے کی تبدیلی, جس کو انقلاب کا ٹرم بہت استعمال ہوتا ہے, اور عوام اور لوگوں کے لیے جو درد مندی ہے, وہ بھی اسی میری کمپنی کا حصہ تھی. تو لہٰذا وہاں سے میں شروع ہوا اور روایتی سوچ سے میں تعقل پسند سوچ کی طرف آیا. میں نے علم کلام کے لوگوں کو پڑھا, مولانا سندھی کو پڑھا, مولانا ابوالکلام آزاد کو پڑھا, مولانا حسین احمد مدنی کو پڑھا, شیخ الہند کو میں نے دیکھا, علی شریعتی کو پڑھا. اسی طریقے سے مختلف جو لوگ تھے اس طرح کی سوچ والے, ان کو میں نے, شاہ ولی اللہ کا بھی کچھ, شاہ ولی اللہ, یس. تو یہ تعقل پسند اور علمی سوچ جو ہے, اس نے مجھے بنانا شروع کیا. اور آپ نے یہ سر سید کی جو اس سے جو سلسلہ چلا اس کو بھی پڑھا؟ اس کو بھی پڑھا. ظاہر ہے میں لٹریچر پڑھ رہا تھا اور ایم اے اردو کر رہا تھا, تو وہ اس میں شامل ہی تھا. تو یہ ساری یعنی سلسلہ ہے جس میں اقبال کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے. تو جب میں ماڈرن اور عقلی اسلام کی طرف آیا تو ایک طویل عرصہ میں اس کے ساتھ لگا رہا. یہاں سے پھر میرا سفر اس سے آگے شروع ہوا جب میں نے بین الاقوامی تحریکیں اور بین الاقوامی مفکرین اور فلسفیوں کو پڑھنا شروع کیا. یہاں سے میں پھر جڑا مارکسزم کے ساتھ اور عالمی تحریکوں کے ساتھ, جو جن کی مختلف شکلیں تھیں, چاہے وہ چین میں تھیں, چاہے وہ رشیا میں تھی, چاہے یورپ کے اندر تھی, افریقہ کے اندر منڈیلا وغیرہ کی تھی, ان سب کے ساتھ. اور یہاں سے پھر یہ ہوا کہ میرے اندر ایک سائنٹیفک سوچ کے لیے بھی وہ شروع ہوا. لیکن اس میں اہم بات جو تھی کہ میں چونکہ اس میں تنقید کا آدمی بھی تھا, اور ادب میں نے تنقید کو چنا اور تخلیق کو چنا. تخلیق میں نے نظم نگاری کو چنا جی. تو اس وجہ سے ادب جو ہے یہ ایک, اس کی جو تخلیقیت ہے یہ کمپوزٹ ہوتی ہے. یعنی معاشرے, انسان, خدا, کائنات کی جتنی لیئرز ہیں, ان ادب اس سے مل کے بنتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے بھی آپ کو تمام لیئر چاہیے ہوتی ہیں. اگر آپ ناقد بننا چاہتے ہیں, تخلیق کو سمجھنا چاہتے ہیں, ادبی کو, تو آپ کو پھر ان ساری لیئرز سے جڑنا بھی پڑے گا. لہٰذا مجھے جڑنا پڑا. تو بی اے کے دور سے ہی میں نے فلسفہ, اخلاق, تاریخ, اکنامکس, انٹرنیشنل ریلیشنز, سماجیات, کلچر, زبان, ان ساری چیزوں کو پھر میں ساتھ ساتھ پڑھتا چلا گیا. اور یوں کہہ لیں کہ پھر میں ایک خالصتاً ایک سائنٹیفک سیکولر علمی مرحلے میں داخل ہوا. صحیح. اور اس حوالے سے جو میرے تفکر کا جو غالب حصہ ہے وہ انسانیت کی جو عام لوگوں کے حوالے سے جو تعقل پسند درد مندانہ رشتہ ہے وہ میری فکر پر ہمیشہ غالب رہا. اس حوالے سے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا صاحب نے لبرل اس کو بھی دیکھا, اور یہ جو ہمارے سوشلسٹ الہات, ہم الہات اس کو اس مذہب کے مفہوم میں, یعنی مذہب کے مقابل جس میں کائنات کی توجیہ, تشریح وغیرہ کے لیے ہم ماورائے کائنات, کسی ہستی, اس میں نہیں جاتے. علمی اس میں جی سائنٹیفک جو ہے بالکل. تو اس میں آپ نے دونوں کو دیکھا, مذہبیوں کو بھی آپ نے دیکھا, یعنی دیکھنے سے مراد پڑھنے کے ساتھ ساتھ گل مل کے بھی آپ نے. تو لبرل ملحد اور سوشلسٹ ملحد میں کیا آپ کو فرق محسوس ہوا, یا فرق ہونا چاہیے؟ یہ دو سوال ہے. سوری میں نے ایک سوال اور خاموش. یہ اہم بات ہے. آج سوشل میڈیا جیسے ہی کھولیں تو الہاد پرستی اور خدا دشمنی کے اوپر
بہت زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہوتی ہیں. دیکھیے میں ایک بات یہ سمجھتا ہوں، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ ایک مذہبی معاشرہ ہے، اور اس کو انگریز کے کلونیل عہد میں اس کی کلچرل جو بنیادیں ہیں، ثقافتی بنیادوں کو کمزور کیا گیا اور مذہبی بنیادوں کو زیادہ اس میں شدت پیدا کی گئی. اور یہ شدت جو ہے اس لیے پیدا کی گئی کہ اس کی ضرورت تھی سامراج کو اور یہاں کے ان کے جو مقامی ایجنٹ ہیں. رشیا کے خلاف ان کو ضرورت تھی، اور اپنی نوبادیاتی مفادات کو چھپانے کے لیے کہ ان کا دھیان جو ہے بنیادی انسانی حقوق کی طرف، اپنی آزادیوں کی طرف، سرمایہ داریت کی مخالفت میں، سوشلزم کے حق میں نہ چلا جائے. تو لہٰذا ان کو ایسے اسی جگہ پر رکھنے کے لیے انہوں نے مذہب کی ایک ایسی شکل یہاں پر اس کا بیج بویا جو ہمارے پیچھے کہیں نظر نہیں آتی، اور وہ ہے خاص طرح کی ملا پسند شدت پسندی. یہ شدت پسندی جو ہے وہ انہوں نے وہ منتخب کی جو کہ رجت پسندی پر مبنی تھی. یعنی اگر تو مولانا روم کا مذہب لیا جاتا، اگر تو شاہ ولی اللہ کا مذہب لیا جاتا، عبید اللہ سندھی اور ابوالکلام آزاد کا مذہب لیا جاتا، علی شریعتی کا مذہب لیا جاتا، تو کوئی مسئلہ نہیں. انہوں نے مذہب اس کا لیا جو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اقبال کو آگے رکھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. ٹائیوں والے، سوٹوں والے اپر کلاس ہمیں دکھائی گئی، اور جو اسلام نافذ کیا گیا یا لایا گیا وہ رجت پسند شدت پسند تھا جو یہاں کبھی نہیں رہا. کیونکہ انڈو پاک کے جو مسلمان ہیں یا ایون غیر مسلم بھی ہے، وہ تصوف کی گود میں صدیوں سے پروان چڑھے. ان کے یہاں یہ شدت نہیں تھی، پنجاب سندھ میں تو بالکل نہیں تھی. بالکل. تو یہ پچھلے محض 20ویں صدی کی کہانی ہے جب یہ سارا کچھ ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں لوگوں کا دل جیتنا ہے اور لوگوں کا ذہن جیتنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے مذہبی عقائد کو نہ چھیڑیں، انہیں محبت سے، اپنے خلوص سے جو ہے ان کے دل جیتیں، ان کو یہ یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ کام، اس طرح کا کام یہ سب نے کیا، کانگریسیوں نے کیا، کمیونسٹوں نے کیا، سوشلسٹوں نے کیا. یہ پوری 20ویں صدی کی جو تحریکیں ساری کی ساری ہیں، چاہے احرار کی ہوں، چاہے خاکسار کی ہوں، چاہے یہ پرویزیوں کی ہوں، یہ سب نے ایسے ہی کیا. ایون یہ جو ہے کمیونسٹ بھی اس میں ایسے ہی کام کرتے رہے. تو ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہے کہ سامراج کیا ہے، نوبادیات کیا ہے، سرمایہ داریت آپ کی کیسے جڑیں کاٹ رہی ہے، آپ کا استحصال کر رہی ہیں، اپر کلاس کیسی ہے، طبقاتی نظام کیا ہوتا ہے، اور آپ کیسے ان کے اندر حوصلہ مندی جگانی ہے، مایوسی ختم کرنی ہے. ان کو یہ بتانا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور پھر ان کو اکٹھا کرنا ہے، ان کو شعور دے کے ان کو منظم کرنا ہے، بجائے اس کے کہ وہ توہین کے چکر میں ایک دوسرے کے گلے کاٹے اور مذہبی رجت پسندی کے چکر میں وہ جہاد کی جو جعلی شکلیں ہیں ان کا رزق بن جائیں، اور فائدہ جو ہے وہ سامراجیوں کو دیں، اپنے لیے، اپنی ترقی کے لیے وہ آگے بڑھیں. اس میں ہمارا جو مذہبی ذہن ہے وہ آگے آئے. اور دیکھیے کیا حسرت موہانی، تہجد گزار 12 حج، ایک نماز نہ چھوڑنے والے، وہ اپنے آپ کو کمیونسٹ کہہ رہے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی اتنی لمبی جلاوطنی کی ہے کہ ہمیں ان کے ایمان پہ کوئی شک ہے؟ تفسیر قرآن کی لکھی ہے، تفسیر قرآن کی لکھی ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کے ایمان پہ ہمیں شک ہے؟ تو ہمیں تو فخر ہے کہ اگر ہم مولانا سندھی کا، حضرت موہانی کے جو مذہب ہے، اسلام ہے، ہم اس کے رستے پہ چلیں، اقبال کے رستے پہ چلیں، سر سید کے رستے پہ چلیں. یہ ضروری ہے. تو اس انداز میں دیکھنا چاہیے. یہ لبرل کا اور اس کا جو جھگڑا ہے، میں نے یہ جو پوائنٹ آف ویو دیا ہے یہ پروگریسو کا پوائنٹ آف ویو، یہ لبرل کا پوائنٹ آف ویو نہیں. اب لبرل کیا، لبرل الہاد کیا ہے؟ لبرل یعنی آپ نے کیا محسوس؟ لبرل جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیویجول جنگ لڑتا ہے اور مذہب کی مخالفت سے شروع کرتا ہے. وہ اس
سوسائٹی کے کلچر، اس کی تاریخ، اس کی روایت کو سمجھتا نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو ہیرو بناتا ہے اور اس کے اندر جو درد مندی کا عنصر ہے یہاں کے کسانوں کے لیے، مزدوروں کے لیے، جہاں کے غریبوں کے لیے، وہ نہیں ہے. وہ اس طرح سے نہیں ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے پیارے لوگ ہیں، لیکن وہ کہیں نہ کہیں ہائی جیک ہو گئے. وہ کسی نہ کسی الحاظ کی فکری الجھن کا شکار ہو گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس پہ رہنا چاہیے، ان کو ری تھنک کرنا چاہیے کہ لوگوں کا دل آپ کیسے جیت سکتے ہیں. وہ ان کے خدا کو، ان کے نبیوں کو برا کہہ کر تو نہیں آپ جیت سکتے، کیونکہ وہ انہیں سب سے پیارا ہے. لیکن یہ حاصل کیا کرنا چاہیے صاحب؟ یعنی اس میں تو دیکھیں نا، ہم جب ایک سوشلسٹ ملحد کو دیکھتے ہیں نا، تو وہ یہ سب جو آپ نے بتایا کتنے خوبصورت، جیسے وہ سب ہے اپنی ذات سے اٹھا ہوا ہے، قربانیاں دیتا ہے، یہ دنیا بدلنا ہے. ادھر تو اس کے بالکل اپوزٹ ہے نا، یہ تو آپ اپنی ذات پرست بن گیا ہوا بندہ ہوتی ہے، ہمیں ایسے محسوس ہوتا ہے. اس میں آپ کو نہ معاشرے میں وہ والی تبدیلیاں لینی، نہ مساوات قائم کرنا ہے، نہ اپنے لوگوں کے وہ مسائل حل کرنا. یہاں تو صرف ایسا لگتا ہے کوئی ذہنی عیاشی یا صرف چھیڑ چھاڑ کے لیے. یہ کیا وہ مجھے یہ وہ نفسیات نہیں سمجھ میں آ رہی. دیکھیے جو پروگریسو ہے نا، جی وہ اشتراکی تحریکوں سے جڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے. اور اس نے روسی انقلاب کو دیکھا، اس نے چین کے انقلاب کو دیکھا، اس نے کیوبا کے انقلاب کو دیکھا، اس نے یہ بلکانی ریاستوں کے انقلاب کو دیکھا. اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ کیسے عام جو لوگ ہیں انہوں نے قربانیاں دیں اور یہ سارا کچھ کیا. وہ اپنے معاشرے کو بدلنا چاہتے تھے اور اس کے لیے عام لوگوں کے لیے ہمدردی رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ عام مزدور، کسان یا جو عوام ہے یہی اٹھیں گے اور انہی کی طاقت کی بنیاد پر تبدیلی آنی ہے. میری بنیاد پر، یہ مڈل کلاس جو چھوٹی سی اربن مڈل کلاس ہے، اس کی بنیاد پر نہیں آنی. صحیح. یہ محض فکری رہنمائی ان کی کر سکتے ہیں. لیکن یہ جو ہمارے لبرل دوست ہیں، ان کا فکری سطح پر حصہ ہے، اس کو ایک سطح تک ہمیں ضرور قبول کرنا چاہیے. لیکن ان کی حکمت عملی، ان کی پالیسی، ان کے طریقہ کار کا مسئلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ یورو سینٹرک ہے، یورپ کے اعلیٰ سرمایہ دارانہ ملکوں کو یہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے نا، وہ اشتراکی تحریکوں کو اور انقلاب پسندوں کو تو نہیں کرتے، برا کہتے ہیں. ہاں، جب یہ سرمایہ داری جو رجحانات ہیں ان کے نمائندے بنتے ہیں تو لہٰذا ان کے لیے پھر یورپ جو ہے وہ آئیڈیل بن جاتا ہے. صحیح. یہ پھر ہماری دھوتی ان کو پسند نہیں آتی، ان کو پھر یہاں کا اکبر پسند نہیں آتا، یہاں کا گرو نانک یا بگت کبیر ان کو پسند نہیں آتا، یہاں کا امیر خسرو ان کو پسند نہیں آتا. وہ وہاں کے لوگوں کو پسند کرتے ہیں. تو یہ جو یورو سینٹرک یا یورپ اساس جو ایک آئیڈیلزم ہے، وہ تو دیکھیے ان کا تو سرمایہ داری نظام پھیلا ہوا ہے، وہ تو اب بھی موجود ہے. اور ان کے آقا 200 سال حکومت کر کے یہاں چلے گئے ہیں، ان کو کوئی سوشلزم کا چیلنج بھی نہیں ہے. تو لہٰذا ان کو تحریک کی بھی ضرورت نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب جی یورپ کے ساتھ کلیبریٹ کر کے عالمی اداروں کے ذریعے سے، عالمی طاقتوں کے ذریعے سے آپ کچھ گنجائشیں لیں تاکہ وہ یہاں پر جو ملا کو پیچھے کر کے اور یہاں کی اور جو جاگیردارانہ یا بیوروکریٹک جو رکاوٹیں ہیں ان کو کسی طرح سے دور کر کے تو اس کو بالکل یورپ کی طرح وہ بنا لیا جائے. پروگریسو بھی یورپ بنانا چاہتے ہیں، ترقی خوشحالی اسی سطح کی لینا چاہتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کی لینا چاہتے ہیں. لیکن یہ جو رستہ اپنا رہے ہیں وہ اس میں عوام کا دل جیتنا، ان کا دماغ جیتنا، ان کو آرگنائز کرنا، ان کو تنظیم میں لانا، ان کو شعور دینا، یہ نہیں. یہ مسئلہ ہے. اس فرق کو ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ نوجوان یہاں کے گمراہ نہ ہو اور یہ جو ہمارے عوام ہیں وہ بھی اپنے مفکرین سے، اب تو دانشور کا لفظ بولیں تو وہ چڑھتے ہیں. وہ کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ ہم ان کا دل جیت نہیں پائے. بالکل. تو ہمیں بھی حسرت موہانی کی طرح اور جو ہمارے جو لیڈر ہیں آپ اسی طریقے سے ہمیں چلنا پڑے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کو نے اتنا زیادہ ٹائم مجھے دیا. میرے اتنے تھینک یو. سوالوں کو، کچھ سوالات بالکل میرے خیال احمقانہ ہی تھے لیکن آپ نے اس کو خندہ پیشانی سے اس کو سنا، اس کا جواب دیا. آپ ابھرتے ہوئے ہمارے اسکالر ہیں، محقق ہیں، سوچ رکھتے ہیں، اور یہ جو کام آپ نے
یہاں پہ شروع کیا ہے اس کے اثرات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا سارا طرز عمل جو ہے وہ پروگریسو ہے. تھینک یو سر. یہ ترقی پسندی ہے، اپنے معاشرے کے لوگوں کو بدلنا. یہاں پر میں اور آپ نظریاتی طور پر جی ایک ہے. سر. تھینک یو سر. بہت Thank you. شکریہ. بہت شکریہ.